اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ دورہ قرآن پاک میں آج آغاز کر رہے ہیں پارہ 28، 28واں سپارہ ہے الحمدللہ۔ قد سمیع اللہ قولا، قد سمیع اللہ، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور مستقل رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی پیاری ایک شان ہے، اپنی رحمت ہے اور اپنی ایک قدرت ہے، اس کے تذکرے سے سپارے کو شروع کیا۔ سپارے کی جو پہلی آیت ہے ایک واقعے کی نشاندہی کر رہی ہے، سورہ مجادلہ یہ سورہ کہلاتی ہے۔ 28ویں سپارے میں الحمدللہ تقریباً 9 سورتیں ہیں۔ 9 اس میں سمجھیے کہ ایسے ٹاپکس ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، ایسی صورتیں ہیں جن میں مختلف احکامات ہمیں عطا کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلی جو سورہ ہے وہ سورہ مجادلہ ہے، پھر سورہ حشر ہے، سورہ ممتحنہ ہے، سورہ صف ہے، سورہ جمعہ ہے، سورہ منافقون ہے، سورہ تغابن، سورہ طلاق، سورہ تحریم۔ کیا خوبصورت چیپٹرز ہیں سب، کیا پیارے احکامات ان سب میں دیے گئے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیاوی جو ہمارے روزمرہ کے معاملات ہیں، فیملی لائف کے جو معاملات ہیں، ازواجی جو تعلقات ہیں، ان سے ریلیٹڈ بھی اپنی قدرت سے متعلق احکامات بھی، اپنی عبادات سے متعلق احکامات بھی، ہماری جو اکانومی ہے اس سے متعلق بھی۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ کچھ ایسا ہے نہیں، خشکی اور تری، کوئی چیز اللہ نے ایسی نہیں چھوڑی، کوئی فیلڈ ایسی نہیں ہے کہ جہاں آپ کو قرآن پاک سے گائیڈنس نہ ملے۔ بات صرف سمجھنے اور ایکسپلور کرنے کی ہے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں اور کتنا سمجھ پاتے ہیں۔ تو پہلی ہی سورہ مجادلہ سے آغاز کرتے ہیں، بڑی پیاری سورت، اور ترتیب کے اعتبار سے نزولی ترتیب اور جو توفیقی ترتیب ہے دونوں میں بتانے کی کوشش کرتی ہوں۔ جو آپ کے سپاروں میں ترتیب ہے 58 الحمدللہ یہ سورہ ہے، اور نزول کے اعتبار سے 105 اس کو بتایا جاتا ہے، اور مجادلہ مدنی صورتوں میں شامل کی گئی ہے، یعنی ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ایک خاتون کی جو شکایت تھی اپنے شوہر کی، وہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور سرگوشی کی۔ تو اس آرگیومنٹ کرنے والی، مجادلہ کے معنی کہ جس نے ایک آپ سے آرگیومنٹ کیا، سرگوشی کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو خاتون آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث و جدال کر رہی تھی، معاذ اللہ، دیکھیں یہ ٹرمز کی بات ہے، جدال یا جدل، جھگڑ نہیں رہی تھی، بس وہ شکایت اپنے شوہر کی لے کر آئی تھی کہ اس نے زہار کر لیا۔ یعنی عرب میں ایک رسم تھی، بیوی سے کہہ دیتے تھے تم ہماری ماں کی طرح، تم ہماری ماں کی طرح ہم پر حرام ہو گئی ہو، اور جب یہ وہ کہہ دیتے تھے تو سمجھتے تھے اب عورت ہمارے اوپر حرام ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا اب اس بڑھاپے میں میرے شوہر نے یہ جملے کہہ دیے ہیں تو اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے یہ احکامات پڑھ کر ان خاتون کو سنائے، اور ان کو خوشخبری سنا دی گئی کہ منہ سے اگر کوئی یہ باتیں کہہ دیتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جائیں اور جا کر اپنے شوہر سے کہیں کہ وہ کفارہ ادا کرے اور اپنی اس قسم کو توڑے جو بھی اس نے یہ جملہ کہا ہے۔ تو یہ اس کے خاص طور پر واقعہ بیان کیے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابیہ خولہ بنت ثعلبہ ان کے بارے میں بیان کیا گیا، اور ان کے شوہر اوس بن صامت، وہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ کے حبیب کے صحابی تھے، انہوں نے زہار کر لیا۔ زہار کے بارے ہم سورہ احزاب میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ زمانے جہالت میں یہ رسوم و رواج تھے، اسلام ان رسوم و رواج کو ختم کر رہا ہے، اور اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں تو زندگی کو آسان بنا رہا ہے۔ اور یہ جو میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہے بہت اس کی اہمیت ہے، اور اسلام نے اس کے بھی حقوق اور فرائض کا تعین کر کے اس رشتے کی بھی اہمیت بھی بیان کر دی، اور دونوں کی حقوق اور فرائض کا دفاع بھی کیا گیا۔ اب اس میں بہت سی کمزوریاں کوتاہیاں دونوں فریقین کی طرف سے ہو سکتی ہیں، تو اس کو بھی ختم کیا گیا، اور یہی بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ ہر مسئلہ اپنا بیان کرنے آتے ہیں، کوئی دکھی ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کا گھریلو کوئی مسئلہ آ گیا، اور ہر بات کا جواب پیارے حبیب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے قرآنی آیات کی شکل میں عطا کر دیتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بن رہا ہے۔ اگر آپ پورے قرآن پاک کو پڑھیں گے اور تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے تو ایک اصول آپ کے سامنے آئے گا کہ قرآن مسائل کا حل پیش کرتا ہے، کمپلیکیٹڈ نہیں کرتا، کمپلیکیشنز کو ختم کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسانیاں تقسیم فرماتے ہیں، آسانیاں عطا فرماتے ہیں۔
یہ ہم ہیں، ہم جنہوں نے بال کی کھال نکال دی ہے، لوگوں کو مشکلوں میں ڈال دیا ہے، طرح طرح. ابھی بھی جو ہم بات کر رہے تھے، یہ نماز اس طرح پڑھی جائے، اس میں وہ صورت پڑھی جائے، اس میں یوں کیا جائے. عظیمت ہوتی ہے، فضیلت ہوتی ہے، اجر و ثواب کے معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن دوسروں کو ڈاؤٹ فل کر دینا اور ان کو لگے کہ ہم جتنی سالوں سے نمازیں ادا کر رہے تھے سب ہماری معاذ اللہ ضائع ہی چلی گئی. تو یہ سب باتیں دین کا بیسک اصول نہیں ہے. یہ بیسک اصول آسانی ہی آسانی ہے، اور یہ یہاں پہ تقسیم کی جا رہی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اس رسم کو بھی ختم کیا کہ کیا تم اپنے منہ سے یا اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی طرح کہہ دیتے ہو، منہ سے کہنے سے وہ ماں تھوڑی بن جائے گی. اب یہ ہمارے یہاں بڑی عام بات ہے، ہو نکاح ٹوٹ جائے گا، جیسے کوئی ارے میری ماں میری جان چھوڑ دو، کہتے نا بعض لوگ، او ہو نکاح ٹوٹ گیا آپ کا. نکاح کیا تھا؟ نکاح کیا مٹی کا کوئی کچا گھر بنا ہوا تھا؟ کیا تھا؟ یا مکڑی کا جالا تھا جو فوراً ہوا سے ٹوٹ جاتا ہے؟ تو یہ معاملات یہاں پر ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ تمہاری اس طرح کی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، تمہاری حقیقی ماں ہی تمہاری ماں ہے، کوئی اور کہنے سے وہ ماں نہیں بن جائے گی اور نہ بیوی تم پر حرام ہو جائے گی. ہاں یہ فضول باتیں، ایسی باتیں کرنا یا عورت کے اوپر تلوار لٹکائے رکھنا کہ چھوڑ دے گا یا طلاق دے دے گا، یہ ساری چیزیں شریعت میں سخت ناپسندیدہ ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ تم ایسی باتیں مت کرو. اور حکم نازل ہوا کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر لیں اور رجوع کرنا چاہیں تو ان کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا، اور جسے اس کی استطاعت نہ ہو تو 2 مہینے کے روزے رکھے، اور جو یہ بھی نہ کر سکے 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے. اب یہ دیکھیں یہ سزا کیوں رکھی اللہ نے، قسم جو اٹھا لی تھی. دوسری طرف اگر آپ غور کریں تو عورت کو تحفظ دیا کہ کیوں اسے ایسی باتیں کرتے ہو، اور یہ کفارہ دینا، یہ روزے رکھنا، یہ غلام آزاد کرنا مرد کے اوپر ہے، مرد بھگتے. جس نے جملہ کہا، یہاں سے میرے مائنڈ میں بات آ گئی ہے تو میں بائی دا وے کرتی چلوں کہ جو ہمارے ہاں طلاق دے دی جاتی ہے اور پھر حلالہ عورت سے کروایا جاتا ہے، یعنی کہ غلطی تم نے کی ہے اور تم عورت کو قربان کرتے ہو، یہ شرعن یہ بھی چیز بہت غلط ہے. مرد غلطی کرے گا، مرد سزا بھگتے گا. یہاں پہ کیونکہ نکاح مرد کے ہاتھ میں ہے توڑنا یا رکھنا، تو یہ بھی کانسیپٹ یہاں سے کلیئر ہوتا ہے کہ یہ جو حلالہ کا جو کانسیپٹ ہے اور جو نظریہ ہے ریڈیکولس، شرم آتی ہے مجھے جب میں دیکھتی ہوں کہ ہمارے یہاں کس طرح سے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے اور کیسے اس کی انٹرپریٹیشن کی جا رہی ہے. تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس آدمی نے قسم اٹھائی، اس نے زہار کیا، عورت نے کچھ نہیں کرنا، وہ جائے قربانی دے یا غلام خریدے، پیسے لگائے، اس کو ہوش آئے ذرا کہ اس سے غلطی کیوں ہوئی ہے. یہ نہیں تو وہ 2 ماہ روزے رکھے تو تب بھی اس کو پتا چلے گا کہ کسی عورت کا دل دکھانا یا اس کو ڈیگریڈ کرنا یا یہ انسلٹنگ ہی ہے نا کہ آپ کہہ رہے ہیں بس چھوڑ دیا میں نے تمہیں. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ 3 میں سے کوئی ایک، یہ اس کی رحمت ہے کہ کوئی ایک آپشن دے دیا، یا وہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے تو بھی تب وہ یہ کہے گا کہ ٹھیک ہے اب میں رجوع کر سکتا ہوں اور وہ نکاح اس کا باقی رہے گا. اصل میں تو اس رسم کو ختم کیا گیا ہے، اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر جب ایسی پابندیاں لگتی ہیں تو خود بخود انسان آئندہ کے لیے وہ محتاط ہو جاتا ہے. تو یہ معاملات یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرما دی، اور یہاں یہ بھی بتا دیا کہ سرگوشیوں سے بھی منع کیا جا رہا ہے اس چیپٹر میں، کہ کہتے نا کانوں میں باتیں نہ کریں، خسر پسر نہ کریں. اس سے کیا ہوتا ہے، اگر 2 لوگ آپس میں، اچھا جب میں سرگوشی کر رہی ہوں گی، وسپر کر رہی ہوں گی، تب تو مجھے نہیں بری لگے گی یہ بات، لیکن ذرا 1 منٹ کے لیے امیجن کیجئے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں کسی سے کان میں بات کر رہی ہوں، یعنی کہ میری 3 بہنیں موجود ہیں یا زیادہ موجود ہیں، اور میں ایک ایک کان میں جا کے باتیں کرتی ہوں. دوسروں کو کیا محسوس ہوگا، کیا ان کو فیل ہوگا؟ اور خاص طور پہ یا تو گروپ ہوگا، بڑا مجمع ہے، تب تو انسان سوچ سکتا ہے بھئی کوئی ایسی بات کہہ رہی ہوں گی، اور اس میں پھر لوگ بدگمان نہیں ہوتے کہ شاید کوئی پرائیویٹ بات ہوگی. لیکن اگر 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور 2 کان میں بات کر رہے ہیں اور تیسرے کو نہیں بتا رہے، اس کو کیسا محسوس ہوگا؟ زیادہ تر تو یہ لگتا ہے کہ کوئی میری چغلی لگ رہی ہے، یا میرے ہی بارے میں کوئی نیگیٹو بات ہو رہی ہے جو مجھ سے، یا پھر مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا رہا، مجھ سے کیوں چھپایا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے، یہودیوں کی عادت تھی مسلمانوں کے سامنے بیٹھ کر کسر پسر کرتے تھے ان کو کنفیوز کرنے کے لیے.
परेशान करने के लिए कि वो परेशान हो जाए कि पता नहीं हमारे खिलाफ क्या साजिशें कर रहे हैं, क्या साजबाज कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो मुसलमानों को परेशान करने के लिए आपस में कानों में बातें करते हैं। आयत मुबारका 8 to 10 ये बात बता दी गई कि अल्लाह ताला इनकी सरगोशियों से उनको मना फरमाते हैं। और आदाब मजलिस भी यही है कि मजलिस में, महफिल में कानों में बात ना की जाए। अब दूसरी तरफ मैं अर्ज कर दूं कि अगर कोई कर रहा है तो ये मत सोचे कि मेरे खिलाफ बात कर रहा होगा, कोई उसकी अपनी जाती भी बात हो सकती है। तो हमें भी अपना दिल थोड़ा बड़ा रखना चाहिए, दोनों तरफ के फरीकैन को अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। यही अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म है। और ये बता दिया गया अलबत्ता खुफिया मशवरों की नेकी और तकवा के लिए अगर हो। मसलन मैं चुपके से कहती हूँ कि भाई मैं मिठाई लेकर आई हूँ, जरा वो सब में तकसीम कर दीजिएगा बाद में। अब ये मैं लाउड कहना नहीं चाहती, मैं नहीं बताना चाहती सबको कि मैं कुछ लेकर आई हूँ। और मैंने आकर आहिस्ता से एक बहन को कहा जो इंतजाम संभाल रही थी कि ऐसा काम कर लें। या कोई अच्छी ही बात हो सकती है, कोई खैर की बात हो सकती है, या किसी की मदद करने की बात हो सकती है, या सदका खैरात करने की बात हो सकती है। तो इस सूरत में फिर क्या कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है? इन्नमल आमालु बिन्नियात। दीन इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, ये कोई मखसूस रसूमात का कोई कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट का मजहब नहीं है। यहाँ हर चीज परफेक्ट है, पर्पसली हर चीज हो रही है। बताया जा रहा है आप आम तौर पर विस्पर मत करें। क्यों? क्योंकि ये बैड मैनर्स हैं। अक्सर बच्चों में एक घर में गई और बच्चों को साथ ले गई, अब वो बच्चे ये कर लूं वो कर लूं। अब मुझे अजीब सा लग रहा है कि जो मेजबान है वो समझेगी कि शायद मेरे खिलाफ कोई बात कर रहे हैं। पूछना उसने क्या ये खा लूं या ये ना खाऊं, और वो बात कानों में हो रही है और मुझे एम्बेरसमेंट हो रही है कि दूसरा जो मेजबान है वो समझेगा कि पता नहीं इनको कोई चीज अच्छी नहीं लगी, या ये हमारे गेस्ट। और ऑनेस्टली जब कोई आपके घर आता है मेहमान और आपने उसके लिए एहतमाम किया होता है, वो खुसर खुसर कर रहा होगा, ऑनेस्टली मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो एम्बेरस होंगी इससे। अब मुझे तो लगेगा कि ये कुछ चीज अच्छी नहीं लगी या कुछ बुरा है, या ये लोग आपस में एक होकर मुझे साइड पे करके बात कर रहे हैं। तो अल्लाह की शान देखें कि वो मना किया। लेकिन ऐसी सिचुएशन है कि आपको कोई अच्छे काम के लिए कहना है। अब हम ये भी तो चुपके से कहते हैं भाई हम जब जाने लगेंगे तो इनकी बच्ची को ये देकर जाएंगे, तोहफा देकर जाएंगे, या यूं करके जाएंगे, या ये भी तो हो सकती है बात, कोई अच्छी बात भी तो हो सकती है ना। तो इसलिए अल्लाह ताला ने वो इजाजत दे दी कि अगर तकवा और परहेजगारी के काम के बारे में है तो ठीक है, फिर कोई हर्ज नहीं है। इसलिए मैंने अर्ज की कि दूसरे फरीक को भी बदगुमान होना नहीं चाहिए, सोचना चाहिए कि कोई अच्छी बात भी हो रही होगी, हो सकता है कि वो कुछ खैर की बात कर रही हो, लेकिन फौरी तौर पर इंसान जरा घबरा जाता है और इस बात को पसंद नहीं करता कि उसके सामने बैठकर लोग आपस में कानों में बातें कर रहे हों। तो इज्तिमाई जो आदाब मजलिस हैं वो भी दीन इस्लाम में बता दिए गए। फिर एक और मैनर्स यहाँ बताए जा रहे हैं, सिखाया जा रहा है कि जब तुम क्राउड में होते हैं, मजलिस जिसको कहते हैं, मजलिस कहते हैं जहां जमा होते हैं लोग, जलसा जिस तरह कहते हैं, जमा होने की और मिलकर बैठने की जो जगह होती है। तो बताया ये जा रहा है कि जब तुम मजलिसों में जाओ तो अगर तुमसे कहा जाए कि वुसात पैदा करो, जगह दिया करो दूसरों को। अगेन आप किसी जगह जाएं, सब पहले से बराजमान हुए हुए होते हैं और ऐसे आपका मुंह देख रहे होते हैं, वो आपका एनालिसिस कर रहे हैं, ऊपर से नीचे तक आपको देख रहे हैं, हट नहीं रहे, जगह नहीं दे रहे। और कुछ लोग होते हैं जल्दी से कोई आए वेलकम करेंगे, आइए आइए आप तशरीफ रखिए, आप भी बैठिए, भाई जगह बनाइए इनके लिए। दोनों एटीट्यूड में अपने आप को इमेजिन करें, मैं खड़ी हुई हूँ आकर, मैं देख रही हूँ सब पहले से बैठ चुके हैं, मेरे लिए कोई जगह नहीं है। अब मेरी फीलिंग्स क्या होंगी और वो दूसरे का रिस्पॉन्स के बाद मेरी फीलिंग्स क्या होंगी। इसीलिए दीन ने उसूल दिया कि जो चीज अपने लिए पसंद नहीं करते दूसरे के लिए भी मत करो। तो अल्लाह ताला फरमा रहे मजलिस में जब तुम्हें कहा जाए जगह बनाओ तो जगह दे दिया करो। अव्वल तो ये सिविक सेंस और ये कॉमन सेंस, ये सारे मैनर्स तो हमारे बचपन से हमारे अंदर होने चाहिए थे। हमें ये सीखना चाहिए था कि जब कोई आए तो आपने उसके लिए भी एडजस्ट करना है। आपको फिक्र, अगर आपकी सगी बहन आ जाती तो आप उसके लिए जगह बनाते ना। अब एक स्ट्रेंजर लेडी आ गई हैं तो आप उसको बहन ही समझिए और उसके लिए भी जगह बनाइए। कहीं ना कहीं तो अकोमोडेट करना है उसको। ये तो नहीं कहना बहन माजरत कोई जगह नहीं है, तशरीफ ले जाइए आप, या खड़ी रहिए यही हमारा मुंह देखती रहिए। हमें जगह बनानी पड़ेगी और उसके लिए कुछ ना कुछ एफर्ट करनी पड़ेगी। दीन सिखा रहा है हमें, क्या कमाल की बात है। और कहा तुम्हें मजलिस से उठ जाने के लिए कहा जाए तो उठ भी जाए करो। अब ये हुक्म सिर्फ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से खास नहीं है, ये
اصول تو بارگاہ رسالت کے ہیں، لیکن عام رولنگز بھی ہیں کہ اگر اب ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، یعنی اب کہا بھائی اب میٹنگ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اب آپ تشریف لے جا سکتے ہیں. یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہمارا اپنا ہے، کلوز ہے، ہم اس کو اٹھا دیتے ہیں، اور کوئی اسٹرینجرز ہیں یا مہمان ہیں یا کبھی کبھی آنے والے لوگ ہیں تو ہم انہیں بٹھا سکتے ہیں. تو یہ بات یہاں پر واضح طور پر بتائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آداب سکھائے ان کا خیال رکھو. اور واقعے کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہی بتایا جا رہا ہے یہاں پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجلس کے آداب اگر تم ان کا خیال رکھو، اور جس طرح کچھ یہودی آ کر بیٹھ تو جاتے تھے مجالس میں، لیکن کبھی کانوں میں باتیں شروع کر دیں گے، کبھی بغیر اجازت کے اٹھ کر چلے جائیں گے. یہ بھی تو بیڈ مینرز ہے نا، کہ اگر کوئی کہیں پہ میٹنگ ہو رہی ہے، کوئی اٹھ کے جانا شروع ہو جائے. اگین فیل کیجئے کیسا محسوس ہوتا ہے، روڈ لگتا ہے بالکل، جبکہ ممکن ہے کہ اس بندے کی کوئی مجبوری ہو، کوئی مسئلہ ہو اس کا. تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص طور پر فرمایا کہ اللہ کے نبی سے اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہو تو اجازت لے کر اٹھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہیں اجازت دیں تو پھر وہاں سے اٹھا کرو. تو یہ بات یہاں پر واضح طور پر بیان کر دی گئی کہ جو بھی مجلسیں ہماری میٹنگز ہوتی ہیں، میٹنگ ہو رہی ہے، ایک اٹھ کر چلا جائے بغیر کہے، ایٹ لیسٹ ایکسکیوز می کہے گا یا کوئی ریزن بتائے گا. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ بولنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، مثلا درس ہو رہا ہے اور یا کوئی تقریر ہو رہی ہے. اب ایک بندہ کہ اچھا جی مجھے ذرا ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ ہے، میں جا رہا ہوں. اب وہ سب ڈسٹرب ہو جائیں گے، اس کو مڑ کر دیکھنے لگیں گے، اور جو تقریر کر رہا ہے یا جو واز کر رہا ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو جائے گا. تو وہاں پر کسی طریقے سے جیسے کسی ایک کو کلوزلی بتا کر چلے گئے کہ معذرت چاہتے ہیں ہمیں جانا پڑے گا، یا کچھ ایسا معاملہ ہے. ویل آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس چیز کو مینج کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے یہاں پر حکم یہی دیا جا رہا ہے کہ مجالس کے آداب کا خیال رکھو. اور پھر اس صورت میں منافقوں کا جو طرز عمل تھا اس کا بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے. منافق یہودیوں سے دوستی رکھتے تھے اور مسلمانوں کے اگینسٹ ان کے ساتھ مل کر سازشیں کیا کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ یہاں پر واضح بیان فرما دیا کہ وہ اپنے مومن ہونے پر بھی قسمیں کھاتے تھے، اور دوستیاں انہوں نے غیر مسلموں سے اور جو دین کا مذاق اڑانے والے ان سے کر رکھی تھی. ان کے بڑے بڑے دعووں کے باوجود اللہ نے ان کو حزب الشیطان، شیطان کا گروہ، شیطان کی جماعت قرار دیا ہے. یہ دیکھیں ہم سب بھی دو گروپس میں ہوتے ہیں، یا تو ہم اللہ کے گروپ میں ہیں، گروہ میں حزب اللہ ہیں، یا حزب الشیطان ہیں. یا اب تو حزب اللہ بھی ایک پولیٹیکل جماعت بن گئی، وہ ایک الگ مشکل میں ہمیں ڈال دیا انہوں نے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دو ہی طاقتیں دنیا میں کام کر رہی ہیں. میں اس کو آسان کر دوں تو پوزیٹو اور نیگیٹو. تو یہ چیزیں یہاں پر ہوتی ہیں کہ آپ کون ہیں، آپ پوزیٹو ہیں یا نیگیٹو ہیں، آپ آپٹیمسٹک ہیں یا پیسمسٹک ہیں، کون ہیں. تو اس حساب سے یہاں پر بتا دیا کہ ایک اللہ کی جماعت ہے اور ایک شیطان کی جماعت ہے. اللہ کی جماعت وہ ہے جو اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی، جو لوگوں کے دل نہیں دکھاتی، جو کسی کو تکلیف میں مبتلا نہیں کرتی، وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان تکلیف نہیں اٹھاتا. اور جو شیطان کی جماعت ہے وہ شیطانیاں کرتی ہے، کبھی زبان سے کسی کا مذاق اڑاتی ہے، کبھی آنکھوں سے کسی کو گھورتی ہے، کسی کو حقارت سے دیکھتی ہے، آنکھیں مذاق اڑاتی ہیں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور کبھی وہ اپنے اعضاء سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنی اتھارٹی سے، اپنی پاور سے جب جہاں کسی کو تکلیف پہنچا سکے تکلیف پہنچاتی ہے، وہ ہوتی ہے شیطان کی جماعت. تو یہ یہاں پر بتا دیا گیا کہ منافق جو ہیں وہ شیطان کی جماعت میں سے ہیں، وہ اہل ایمان کی جماعت میں سے یا اللہ والوں میں سے ہے ہی نہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک جو لوگ اللہ پر اور قیامت پر یقین رکھتے ہیں، آپ کبھی ان کو ایسا نہیں پائیں گے کہ وہ ان میں کوئی ایسی نافرمانی یا سرگوشیاں کرنے کی یا کسی آداب مجلس کے خلاف کرنے کی عادت ہو، بلکہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی بجائے عداوت کرے، اللہ اور اس کے نبی کو نہ چاہے، خواہ وہ اپنے ماں باپ، بیٹوں، رشتہ داروں کی وجہ سے ایسا کرے. تو اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ
جو اللہ تعالیٰ کی جماعت میں شامل نہیں ہے، اور اس کے برعکس اہل ایمان وہ ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے نبی کی محبت پر اپنی اولاد کو بھی ترجیح نہیں دیتے، اپنے ماں باپ کو بھی ترجیح نہیں دیتے، اپنے اسپاؤس کو بھی ترجیح نہیں دیتے. جو ایسے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان رکھ دیا اور اپنی طرف سے ان کی مدد فرمائی، انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے، اور ان کے پاؤں کے نیچے طرح طرح کی نہریں رواں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ. یہ جو اسٹیج ہے نا، یہ آئی تھنک کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا کہ یہ کون سی اسٹیج ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو گیا. سبحان اللہ. بس یہی ساری انسان کی زندگی کا مقصد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، اور جب ہم اللہ کو راضی کر لیں گے تو تقدیر بھی ہم سے پوچھ کے لکھی جائے گی ہماری. یہ ہے بات. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ رحمت ہے، اور یہ انہی کو نصیب ہوتی ہے جو ایسے سیکریفائز بھی اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. اسی لیے یہاں پہ بتا دیا گیا کہ سعادت مند لوگ کبھی بھی اللہ کے دشمنوں سے دوستی نہیں رکھتے، وہ کبھی بھی اللہ کے دشمنوں کو دوست نہیں بناتے، منافقوں کی طرح جیسے منافقوں نے کیا. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بھی فرمائی، ان کی غیبی امداد کا بھی تذکرہ فرمایا، جنت کا بھی تذکرہ فرمایا، اور سب سے بڑی جو خوشنودی ہے اللہ کی، سب سے بڑی جو نعمت ہے اللہ کی رضا ہے، اس کا تذکرہ کیا گیا. پھر سورہ حشر ہے اگلی سورہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حشر مدنی سورتوں میں سے ہے، اور مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے یعنی قرآن پاک میں جس آرڈر میں ہے 59، اور نزول کے اعتبار سے اس کو 98 بتایا جاتا ہے. اور قیامت کے دن کا ایک نام بھی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو بھی حشر قرار دیا. اور اس کے علاوہ کفار کا تذکرہ ہے کہ اہل کتاب کو حشر اول کے وقت ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، یعنی ان کا جو دن تھا، ان کی سختی کا دن، ان کی پکڑ کا دن، اور جو حشر اس کو کہا گیا ہے. تو اس سورت کا نام حشر اس لیے بھی رکھا گیا تھا کہ حشر کے معنی اکٹھا کرنا بھی ہے، اور بنو نذیر کو اکٹھا کر کے مدینے سے جلا وطن کر دیا گیا تھا، یہود کا جو قبیلہ تھا. تو اس مناسبت سے بھی اس کو حشر کہا، پھر ان کو خیبر اور شام کی طرف جلا وطن کر دیا گیا تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا نام بھی اس نسبت سے رکھا. اور حشر آپ وہ بھی کہتے ہیں نا، یوم الحشر، یعنی جب ہم سب کو اکٹھا کر کے اللہ کے حضور پیش کر دیا جائے گا. اور اردو میں بولتے ہیں حشر کر دیا اس کا، یعنی وہ ہم اس کو ایک پنشمنٹ کے اور ایک مشکل کے اور مصیبت کے سینس میں اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں. وہ بھی ایک ہمارے یہاں ٹرم بہرحال فیملیئر ہے. تو یہ بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ بنو نذیر مدینہ کے بڑے محلے میں آباد تھے، اور بڑے وہاں پر طاقتور تھے، اور ان کو اتنا اس بات پر تکبر، پھر وہی بات ہے، اسٹرینتھ، قوت، طاقت، دولت انسان کے دماغ پہ چڑھ جاتی ہے، اور پھر اس کا جب دماغ پہ وہ چڑھنے لگتی ہے تو آنکھوں کو ایسا وہ پریشرائز کر دیتی ہے کہ اس کو نظر آنا شاید بند ہو جاتا ہے. تو جیسے کوئی گیسز آپ کے دماغ میں چڑھ جائے اور پھر آپ کی آئی سائٹ اس سے ختم ہو جائے اور آپ کی سینسز ختم ہو جائے. تو اسی طرح سے یہ جو پاور ہے نا، یہ بھی انسان کو ایسے ہی بالکل ناکارہ کر دیتی ہے. تو جب ان کی طاقت بڑھ گئی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدے کر رکھے تھے، ایگریمنٹ باقاعدہ ہوئے تھے جنگ بندی کے، مگر انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی، اب باقاعدہ اس کے لیے پلاننگز بھی کی. تو اس نتیجے میں مدینے سے ان کو پہلے جو ہے وہ در بدر کیا گیا، ان کو جلا وطن کیا گیا، اور پھر گھروں میں اور زمینوں اور اموال میں سے ان کو بے دخل کر دیا گیا، ان کو اس معاملے میں ان پر سختی کی گئی. یہی واقعہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں اپنی تسبیح، اپنی قدرت کا بھی تذکرہ فرمایا. کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح و تقدیس حمد و ثنا کر رہی ہے. یہاں ہمیں ایک نظریہ دیا جا رہا ہے، وہ یہ کہ تم کس خوش فہمی میں ہو کہ میں جو سجدے کرتی ہوں وہ سجدے ہیں، یا جو میری عبادت ہے وہ عبادت ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ میری عبادت ہے، میری اطاعت تو ساری مخلوق کرتی ہے، صرف تم تھوڑی ہو. یعنی تو بالکل ایسے ہی ہے نا، اگر ہم کسی کی خدمت کرتے تو ہم اترا جائیں اس کا میرے بغیر کام نہیں چلتا، سارے کام اس کے میں کرتا ہوں. ہمیں نہیں پتا کہ 2000 اس کے پاس ملازم اور ہیں جو ہم سے بھی زیادہ اس کے اوبیڈینٹ ہیں. مثال دینے کے لیے آپ کو بات بتا رہی ہوں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو ہم عبادت کرتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس سینس میں کہ ہم اگر عبادت کرتے ہیں تو لاکھوں نافرمانیاں، کوتاہیاں بھی، لغزشیں بھی ہم سے ہو جاتی ہیں. لیکن جو دوسری مخلوق ہے ہمارے سوا، ہیومن کے سوا،
انسان اور جنات کے سوا وہ کبھی کوئی نافرمانی نہیں کرتے، وہ اللہ سے کچھ مانگتے بھی نہیں ہیں سوائے اس کی رضا کے۔ ہم تو 10 چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں، اور خیر اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے دعائیں کرنے میں، لیکن ایک بات عرض کر رہی ہوں کہ ہم تو عبادت کرتے بھی ہیں تو اس کے بدلے میں بھی ہمیں بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے، مگر باقی ساری مخلوق تو بس اللہ کی عبادت، اس کی اطاعت کرتی رہتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس کی وحدانیت اور قدرت کی گواہی ہر شے دے رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کس طرح سے بعض آثار اور جو دلائل ہیں کائنات میں اللہ کے وجود کے، اس کی قدرت کے، وہ بیان فرما رہے ہیں۔ پھر یہود کے جو عرصہ دراز سے وہ وہاں پر، مدینے کا پرانا نام یثرب تھا نا، وہاں پر وہ آباد تھے، تو انہوں نے بڑے بڑے مضبوط قلعے اپنی حفاظت کے لیے تعمیر کیے ہوتے۔ اچھا، جو لوگ مضبوط ایمان والے نہیں ہوتے وہ بڑے بزدل بھی ہوتے، تو انہوں نے بڑے قلعے بنا رکھے تھے، اور ان کے معاشی وسائل بھی سارے ان کے قبضے میں تھے، تو انہوں نے بہت زیادہ ایک سودی نظام میں یثرب کے لوگوں کو جکڑا ہوا تھا سارے۔ اب اگین خیر وہی صورتحال آج بھی آپ کے سامنے واپس آ گئی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو یہ خیال تھا کہ ہمیں کون شکست دے سکتا ہے، ہمیں کون یہاں سے نکال سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو دنیا میں بھی سزا دی، اور فرمایا انہیں دوبارہ حشر یعنی جلا وطنی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر وہی والی بات، حشر جمع کے معنوں میں بھی ہے اور اخراج کے معنوں میں بھی، جلا وطن کرنے کے معنوں میں بھی۔ حشر اول میں انہیں مدینہ منورہ کی طرف آگے دھکیل دیا گیا تھا، اور پھر حشر ثانی میں حضرت عمر فاروق نے انہیں خیبر سے شام کی طرف جلا وطن کر دیا تھا۔ یہ سارے واقعات یہاں بیان کیے گئے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس رب کی یہ شان ہے کہ یہ بالکل وہ توقع نہیں کر سکتے تھے۔ یہود کا مدینے اور خیبر سے نکل جانا ایک بہت عجیب واقعہ تھا، جیسے ہم کہتے ہیں نا فلاں تو اتنا مضبوط ہے، اتنا طاقتور ہے، اتنا اثر و رسوخ والا ہے، اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے۔ تو یہی سچویشن بنی ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوتی ہے تو کوئی طاقتور اپنی طاقت کی وجہ سے اس کی پکڑ سے بچ نہیں پاتا۔ پھر وہی والی بات یہاں پر آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے، یہود نے خود مسلمانوں کے لیے بہت ساری مشکلیں وہاں پر کھڑی کر دی تھیں، اور ان سے بدعہدیاں بھی کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور یہود کو مدینہ سے رسوا ہو کر نکلنا پڑا، اور ان کے جو ظاہری اسباب تھے، ان کی بار بار بدعہدی، ان کے وعدہ خلافی، ان کے تکبر و سرکشی کی وجہ سے کوئی اسباب ان کے کام نہیں آئے۔ پھر مال غنیمت کا بھی تذکرہ، مال فی کا بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ جو مال غنیمت قتل و قتال کے بغیر ہاتھ آ جاتا ہے، دیکھیے ایک تو ہوتی ہے نا کہ جنگ ہوتی ہے اور پھر اس میں لیفٹ اوور ہوتا ہے، دوسری پارٹی چھوڑ کر بھاگنے لگتی ہے میدان جنگ سے، تو اس کو آپ مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو یہاں پر پھر وہی والی بات ہے کہ جو لڑائی بھی نہ ہو، لڑائی کی نوبت ہی نہ آئے اور مال آپ کے ہاتھ آ جائے، دشمن خود ہی چھوڑ کر بھاگ جائے، تو اس کو مال فی کہا جاتا ہے۔ اور مال فی کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اس میں مجاہدین میں سے کسی کا حق نہیں ہے، بلکہ اس کی تقسیم کا پورا اختیار اللہ اور اس کے نبی کو ہے۔ اور وہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ اور اس کے نبی، مطلب یہ کہ نبی کا حکم ہی فائنل ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو نہیں دے رہے نا ہم تقسیم کر کے، اور نہ اللہ تعالیٰ میں حکم فوراً دے رہے ہیں، اللہ کے نبی کے حوالے کیا جائے گا۔ وہ فرمائیں گے کہ فقراء اور ضعفاء اور مساکین اور حاجت مندوں اور قرابت داروں میں ان کو کیسے تقسیم کیا جائے گا، اللہ کے نبی کے احکامات جو ہوں گے اس کے مطابق۔ تو اسلام کا جو نظریہ یہاں پر کہ دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کر نہ رہ جائے، ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ایک کامن پریکٹس ہے دین اسلام کی، اور یہ آپ کو اوور آل ہر جگہ نظر آ رہی ہے۔ جنگ ہو رہی ہے تو بھی نظر آ رہا ہے، مال فی ہاتھ آ رہا ہے تو بھی معاملات نظر آ رہے ہیں۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے کوئی خوشی کا موقع آ جائے، یا اللہ نہ کرے کوئی مرگ کا واقعہ پیش آ جائے، ہم نے ہر حال میں کچھ نہ کچھ اپنے مال میں سے رضا الہی کے لیے مخلوق خدا اور وہ بندے جو ضرورت مند ہیں، مسکین ہیں، ان کو اپنے مال میں شامل کرنا ہے۔ ہم خوشی میں بھی انہیں نہیں بھولیں گے اور غم میں بھی نہیں بھولیں گے۔ خوشی میں انہیں یاد رکھیں گے تو بد نظری سے بچیں گے، اور اللہ تعالیٰ نعمت کو زوال سے بچائیں گے، اور ہم شکرانے کے طور پر ہم سے اور راضی ہوں گے۔ دکھ میں خرچ کریں گے تو ہمارے دکھ میں کمی آئے گی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری منزلوں کو آسان فرمائیں گے، ہماری تکالیف کو کم فرمائیں گے۔ یہی بات یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح فرما دیا آیت مبارکہ 9 میں جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اہل ایمان خود حاجت مند ہونے کے باوجود
اِسار اور قربانی کا پیکر بن کر دوسروں کی حاجت پوری کرنے کو ترجیح دیتے ہیں. یہ جو وصف ہے نا، سب سے بڑی بات یہ اللہ کرے کہ کاش ہم میں بھی یہ اوصاف آ جائیں. یعنی آج پریکٹیکلی جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم تو دوسرے کا بھی حق مارنے کے چکر میں، ہم تو بالکل ریورس ہو گئے. ہم یہ کر رہے ہیں کہ مجھے میرے حق سے زیادہ مل جائے، اور مجھے جب دینا پڑے تو مجھے دوسرے کے حق سے کم میں دے دوں. اور اصل جو مومنین تھے، جو اہل ایمان تھے، ان کی کیا صفت بتائی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. وہ ضرورت مند ہیں خود، اس کے باوجود وہ ایثار کرتے. ایثار کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں سخاوت کیا ہوتی ہے اور ایثار کیا ہوتا ہے، جلدی سے بس بتا کے پھر آگے بڑھتے ہیں. سخاوت یہ ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا جنرس ہے یا بہت ہی زیادہ یہ بڑے دل کا ہے. اس کے پاس مال ہوتا ہے، اس میں سے وہ کچھ دے بھی دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں سخاوت. میرے پاس تھا، میری ضرورت سے زیادہ تھا، میری سیونگز تھی، میں نے آپ کو اس میں سے کچھ دیا، یہ کہلائے گی سخاوت. اور ایثار کیا کہلائے گا؟ میرے پاس ایک ہی ہے، اب ایک روٹی ہے فار ایگزامپل، میں بھی بھوکی ہوں، لیکن آپ نے مجھ سے کہہ دیا مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، میں نے تو صبح سے کچھ کھایا نہیں. اب بھوک مجھے بھی ہے اور ایک ہی میرے پاس چپاتی ہے یا روٹی ہے یا جو بھی آپ کہیے، میں نے وہ آپ کو اٹھا کر دے دیا. اس کو کہتے ہیں ایثار، کہ سیکریفائس کر دینا اس چیز کو. یہ اوصاف تھے اس زمانے کے مسلمانوں کے، جو ریئل مسلمان تھے. تو یہ بات یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیان فرمائی اور ان کی تعریف فرمائی. السابقون الاولون، مہاجرین اور انصار صحابہ کرام، یعنی ایسے وہ ذاتیں تھیں، تبھی ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، تبھی ہم ان پر فخر کرتے ہیں، تبھی ہم ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے ایثار دیکھیے، قربانیاں دیکھیے، ان کا کردار دیکھیے. تو یہی بات یہاں پر بیان کر دی گئی. اور اس کے بعد یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت پیاری دعا بھی بیان فرما دی کہ کس طرح سے اہل ایمان اپنے پچھلے گئے ہوئے لوگوں کے لیے دعائیں کرتے. دیکھیں آیت مبارکہ 10 سورہ حشر کی جو ہے، کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ یقولون ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان. اللہ اکبر. بعضوں کہتے ہیں نا ایصال ثواب سمجھ نہیں آتا، تو یہ آیت ایصال ثواب کی دلیل ہے کہ آپ دعائیں کریں ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے، کہ جو ہم سے پہلے چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی کہ بعد آنے والے اپنے پہلوں کے لیے، یعنی جو وفات پا چکے اہل ایمان بھائیوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. تو یہ خیال یہاں پر رکھنا چاہیے کہ ان کو بھولتے نہیں ہیں. اور اس کے بعد 11ویں آیت میں منافقین کی سازش، ان کے جھوٹ، ان کی بزدلی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. ان کے جو برے اعمال تھے، جو افعال تھے، ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے وہ جھوٹ بولتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی اپنی دانش پہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. آیت مبارکہ 18 میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور قیامت کے لیے کچھ آگے بھیجنے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے اللہ کے عذاب سے، اس کی ناراضگی سے ڈرنا. اور اس ناراضگی سے ہم بچ سکتے ہیں، اس سزا سے ہم بچ سکتے ہیں نیکیوں کے ذریعے. آگے کچھ بھیجے کا مطلب نیک اعمال ہونے چاہیے، وہی ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کرنے کا سبب بنیں گے. 21ویں آیت میں قرآن مجید کی جو جلالت ہے اور ہیبت، اس کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کی عظمت ہے بیسیکلی، جو بڑی پیاری اور بہت ہی زیادہ خوبصورت آیت مبارکہ ہے. ہم اس کا بار بار حوالہ بھی دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَتَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ اگر میں اس قرآن کو کسی جبل یعنی پہاڑ پر نازل کر دیتا، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا، تم کیا دیکھتے؟ متصدعاً، کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ پہاڑ
पाउडर जैसा बन जाता, खाक जैसा बन जाता, रेजा रेजा हो जाता। ये है इंसान का बस। जो हम अभी बात करते हैं कि इंसान सारी मखलूकात से अफजल है, कि इस कलाम की अजमत, इसकी हैबत, इसकी जो इसमें जो एनर्जीज हैं, उसका मुतहम्मिल पहाड़ भी नहीं हो सकता। ये कल्बे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मिला है। अच्छा, अगर कल्बे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना मिलता तो हमारा भी पता नहीं क्या हाल होता। जब वो जुबान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदा हुआ और आपके कल्ब पर उतरा, तो फिर अब आप इसकी मिसाल यूं समझ सकते हैं कि बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स होते हैं, पावर हाउसेस होते हैं, जहां से इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों को सप्लाई की जा रही होती। जितनी इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों को सप्लाई की जा रही होती है, और जो हमारे घरों में भी मुख्तलिफ चीजें हैं, यानी आप ये देखते हैं कि मुख्तलिफ जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं हमारे घरों में, वो मुख्तलिफ उनको वोट्स चाहिए होते हैं। कितने वोट्स उसको चाहिए होते हैं? अगर उसको सिर्फ 10 वॉट्स चाहिए और आप उसको जाके ट्रांसफार्मर से कनेक्ट कर देंगे, क्या होगा? यानी ये एनर्जी के डिविजन्स होते हैं ना, कि वहां पावर हाउस पर या जो ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं उनमें उसकी स्ट्रेंथ कुछ और है, और वो उन वायर्स के जरिए जो हम तक पहुंचती है तो उसमें चेंजेस आ जाते हैं, और वो पावर्स जो हैं फिर हम भी अपने घरों में समटाइम्स ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं कि जो हमारे, जैसा पाकिस्तान में अगर आप यूएसए की कोई डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक की चीज ले आते हैं तो आप उसको डायरेक्ट नहीं लगा सकते। वहां के वर्ड्स और यहाँ पाकिस्तान के डिफरेंट हैं, तो आपको एक कन्वर्टर लेना पड़ता है और उसके जरिए आप उसको डिवाइड करते हैं उसकी स्ट्रेंथ को, और फिर वरना वो चीज जल जाती है, पता ही नहीं आया, सीधा लाके स्विच में लगाई, एक धमाके की आवाज आई, वो चीज जाया हो गई। क्यों? आपने उसको ज्यादा पावर दे दी, उसको इतनी पावर नहीं चाहिए थी। तो जब मैं ये बातें देखती हूँ और फिर मुझे समझ आता है कि वाकई जब कुरान पाक ऐसा अजीम था कि अल्लाह ताला फरमा रहे पहाड़ भी खाक सर हो जाता, रेजा रेजा हो जाता, तो हमें कैसे याद हो गया? हमने कैसे हिफ्ज कर लिया? हमने कैसे पढ़ना शुरू कर दिया? तो ये सारा का सारा कमाल है कल्बे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि वसीला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये कलाम हमें मिला तो अब हम इस काबिल हो गए कि हम इसके बोझ को उठा सकें। ये कमाल यहाँ पर अल्लाह सुब्हान व तआला ने बयान फरमा दिया और अजमत कुरान पाक भी बयान फरमा दी। और इसके बाद अल्लाह ताला सूरत के आखिरी आयत में फरमाते हैं कि सारे प्यारे अच्छे नाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हैं, और नामों को यहाँ एक कर दिया गया। फरमाया कि सिर्फ वही इबादत के लायक है, वो हर जाहिर और छुपे का जानने वाला है, वही रहमान है, वही रहीम है, और फिर वही मलिक यानी बादशाह है, वही कुद्दूस है, वही सलाम यानी हर नुक्स और कमजोरी से पाक, और वही मोमिन यानी ईमान अमान देने वाला, हिफाजत फरमाने वाला है, वही मुहिमीन यानी निगहबान है, वही अजीज यानी हम सब पर गालिब है, वही जब्बार, जब्बार कहते हैं अजमत वाला या टूटी हुई चीज को जोड़ने वाला। हमारे यहाँ वो जो उर्दू में जबर यूज किया जाता है ना, तशद्दुद, जबर, सख्ती, अल्लाह की जात के लिए हम अक्सर वो मायने ले लेते, वो दुरुस्त नहीं है। टूटी चीज को जोड़ने वाला या अजमतों वाला वो है जब्बार, जबरूत से ये है। फिर अल मुतकब्बिर, बड़ी किब्रियाई वाला, अजमत वाला, सुबहान बहुत बेऐब, अल खालिक अल बारी, इजाद फरमाने वाला, पैदा फरमाने वाला, अल मुसव्विर, सूरत तख्लीक करने वाला, अल हकीम, बड़ी हिकमतों वाला। ये प्यारे अच्छे अच्छे नाम सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हैं, यानी जितनी चीजें आसमान और जमीन में हैं सब उसी की तस्बीह कर रही हैं, उसी की हमदो सना करती हैं, वही तारीफ के और इबादत के लायक है। ये सब प्यारे नाम उसके हैं। इन प्यारे नामों से अल्लाह को पुकारना चाहिए, और इस तरह पुकारना चाहिए कि आप जब कह रहे ना रहमान, ए रहम फरमाने वाले, ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेकर जिस नाम से अल्लाह को पुकार रहे हैं, तो दिलो जान से ये मान लें कि मेरे रब में ये सारी सिफात मौजूद हैं, ये सब उसकी
خوبیاں ہیں, اس رب کی صفتیں ہیں. اب ہم تو کسی کا بھی نام کچھ بھی رکھ دیتے ہیں, وہ ویسا ہو نہ ہو, لیکن اللہ کے نام اس کی صفات ہیں, اس کے ذاتی سب نام ہیں, یہی سب سے بڑی بات ہے. پھر سورہ ممتحنہ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ممتحنہ مدنی صورتوں میں سے ہے, ترتیب کے اعتبار سے 60 اور نزول کے اعتبار سے 92 سورہ ہے. اور اس صورت میں مکہ سے ہجرت کر کے آنے والی جو مومن خواتین تھی, جنہوں نے کہا تھا کہ ہم ایمان لانا چاہتے ہیں, تو ان سے بیعت لینے کا اور ان کو جانچنے کا کہ بھئی دیکھو کیا واقعی یہ مخلص ہیں اور مسلمان ہونا چاہتی ہیں, اس مناسبت سے ممتحنہ دی ایگزامینر, امتحان لینے والی, جانچ کرنے والی, اسی حساب سے یہاں پر بیان کر دیا گیا. اور حضرت حاتب بن ابی بلتع اس صورت میں ان کا بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے گھر والے مکہ میں تھے اور مشرکوں کے زیر نگرانی تھے, تو انہوں نے سوچا کہ ان کی نیت درست تھی, کوئی خدا نہ خواستہ کوئی کسی قسم کا ان کی نیت میں کوئی خدا نہ خواستہ برائی نہیں تھی, مگر انہوں نے ایک احسان رکھنے کے لیے مشرکین پر, کیونکہ پتا تھا کہ اللہ کے حبیب تو فتح ہی پائیں گے, مگر بتا دیا کہ ہمارا یہ ارادہ ہے, ہم سفر کریں گے, اور خفیہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ روانہ ہوں گے, اطلاع دے دی کہ اس کی وجہ سے وہ میرے جو گھر والے ان کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے کہ شاید اس نے ہمیں کوئی فیور دیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اللہ کو اور اس کے نبی کو یہ بات پسند نہیں آئی. یہاں پہ مسلمانوں کی تربیت کرنی تھی کہ تم اللہ اور اس کے نبی کی محبت پر کسی خوف کو ترجیح مت دو, اللہ تعالیٰ ہی تمہارا حامی و ناصر ہو جائے گا. اور چونکہ ان کی نیت بری نہیں تھی تو بعد میں وہ اس پر سخت نادم بھی ہوئے, انہوں نے توبہ بھی کی, معافی بھی طلب کی, صدق کے دل سے انہوں نے توبہ کی, تو ان کی فیور میں, ان کی بخشش کے لیے, ان کی مغفرت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے احکامات بھی نازل ہو گئے. تو یہاں بتا دیا گیا کہ ایمان والوں کو اللہ نے حکم دیا کہ کفار جو اللہ کے بھی دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں, انہیں نہ دوست سمجھو نہ دوست بناؤ. یعنی جن کے دلوں میں کھوٹ ہے, اب لاکھ ان کی خوشامد کر لیں, ان کے ساتھ اچھا سلوک کر لیں, وہ اپنے شر سے باز نہیں آئیں گے. جو تکلیف انہوں نے آپ کو پہنچانی ہے وہ پہنچائیں گے, اور پھر اللہ کی وجود, اس کی ذات پر بھی تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. تو یہ بات ساری یہاں بتا دی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی تو عادت یہ ہے کہ وہ کوئی بھی مسلمانوں کو دکھ دینے یا نقصان پہنچانے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے. لیکن انسان کو, یعنی ایک مسلمان کو, اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. اپنے رشتے ناتے جنہیں ہم اہم سمجھتے ہیں ان کو ایمان پر, اللہ اور اس کے نبی پر ترجیح نہیں دینی چاہیے, کیونکہ قیامت کے دن یہ رشتے کام نہیں آئیں گے. اگر اللہ ہم سے راضی نہیں ہے تو وہاں ہمارے, فرمائے نا, باپ بیٹے اولادیں سب جدا جدا ہو جائیں گے وہاں پر. تو اس لیے ان کی خاطر اللہ اور اس کے رسول سے خیانت مت کرو, اور جماعت اسلامیہ کے رازوں کو فاش نہ کرو, یعنی اپنے ذاتی معاملات کو. اور یہ تو تاریخ اسلام آپ اٹھا کے دیکھیں کہ اپنے آپسی حسد کی وجہ سے لوگوں نے دشمنوں کا ساتھ دیا, مخبریاں کی اور نقصانات پہنچائے. اللہ اکبر. تو یہ بات ہے کہ لاکھ میری اور آپ کی آپس کے اختلافات ہوں, ناراضگیاں پیچیدگیاں ہوں, لیکن جو اپنی جماعت کی, آپ کی ذاتی معاملات ہیں, جو آپ کے راز ہیں, ان کو کسی مخالف کے سامنے کبھی بیان نہیں کیا جانا چاہیے. یہی حکم یہاں دیا گیا. اس کے بعد ہجرت کر کے آنے والی مومن عورتوں کے بارے میں بتایا کہ تم ان کا, اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ وہ مومن ہے تو ان کو کافروں کے پاس واپس مت لوٹاؤ. مومن عورتیں کافروں کے لیے حلال نہیں ہیں, نہ کافر مرد مسلمان عورتوں کے لیے. نیز یہاں بتا دیا کہ مسلمان بھی کافر عورتوں کو اپنے پاس نہ روکیں, اگر وہ ایمان نہیں لاتی, جو ان کی بیویاں تھی, تو ان کو آزاد کر دیں, جانے دیں. پھر 12 آیت مبارکہ میں بتایا کہ اگر مومنات صحابیات آپ سے ایک طے شدہ دستور پر, جو مومن خواتین تھی جو اللہ کے حبیب کے حضور حاضر ہو گئی تھی, اگر وہ بیعت کرنا چاہتی ہیں تو وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بتا دی گئی تھی, تو آپ ان کی بیعت کو قبول کر لیجیے. اچھا, اللہ کے نبی کبھی خواتین سے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت نہیں لیتے, اس کو بیعت بھی ہمارے عام طور پر کہا جاتا ہے. بس زبانی ہی آپ ان سے عہد اقرار لے لیا کرتے تھے. تو فرمایا کہ آپ ان سے اس بات پر گواہی لے لیجئے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی, چوری نہیں کریں گی, بدکاری نہیں کریں گی, اور افلاس یا غربت کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی, اور کسی پر بہتان نہیں لگائیں گی, اور کوئی ایسا برا کام نہیں کریں گی. کسی بھی نیک کام میں
آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی. اور یہی والی بات ہے کہ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے بھی فرماتے کہ اگر تم بھی بیعت مومنات کرنا چاہو تو کر لو. یعنی یہی پھر والی بات ہے کہ اہل ایمان نے، ہم سب نے، ہم نے بھی ایک طرح سے اللہ کے حبیب سے یہ اقرار کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ اور اس کے نبی کی ہم نافرمانی کبھی نہیں کریں گے. اس بات پر ہمیں بھی قائم رہنا چاہیے. اور پھر ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بشارتیں بھی عطا فرمائی ہیں، انہی کے لیے نجات بھی ہے اور اللہ کی رضا بھی ہے. پھر اس کے بعد سورہ صف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ صف مدنی سورتوں میں سے ہے اور مصحف کی یعنی قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے 61 اور نزولی اعتبار سے 108 اس سورت کو بتایا جاتا ہے. اس سورت میں صف کا جو لفظ یہاں پر بیان کیا گیا نا، اس کی 4 آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں صف باندھ کر لڑتے ہیں گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. یعنی مجاہدین کی صف، یہ جو جس کو ہم کہتے ہیں نا ایک رو بنی ہوئی ہے، ایک لائن پوری بنی ہوئی ہے جماعت کی، اسی مناسبت سے اس کو سورہ صف کہا گیا. اور اس کا جو موضوع ہے اس حدیث میں وہی جو مسلمانوں نے مشرکین مکہ سے اور یہود سے جس طرح سے مقابلہ کیا، جنگیں کی، اسی حوالے سے اس میں ان کی تعریف بیان کی گئی. اور اللہ نے مجاہدین کو پسند فرمایا اور جو صف اللہ کی راہ میں صف بنا کر قتال کرتے ہیں جیسے کہ وہ ایک دیوار کی مانند ہے. آیت مبارکہ 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کے بعد مسلمانوں کو سختی سے تنبیہ کی گئی کہ وہ اپنے وعدے پورے کیا کریں اور جو کچھ زبان سے کہیں اس کو کر کے بھی دکھایا کریں. یعنی قول و فعل کا تضاد نہیں ہونا چاہیے. بڑے بڑے زبان سے دعوے کیے جائیں اور عمل نہ کیا جائے، یا اپنی وہ تعریفیں کی جائیں جو کام ہم کرتے ہی نہیں ہیں. اس چیز سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا. پھر جہاد کی ترغیب 4 آیت میں دیتے ہوئے امت اسلامیہ کی وحدت کے تحفظ اور دشمنوں کے مقابلے میں انہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند ایک ہو کر کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا. اب یہی بات ہے، دل میں ایمان ہوگا تو اتحاد ہوگا نا. اگر ہم اسی لیے تو مومنوں کو باہم اتحاد کا حکم دیا گیا کہ آپ یونٹی حاصل کریں. اور یونٹی کے لیے ہی حج کا کراؤڈ ہے، یونٹی کے لیے ہی جماعت کے ساتھ نماز کا حکم ہے، یونٹی کے لیے ہی یہ جو ہم افطار اور زکوٰۃ اور صدقہ فطر یہ سب کیوں ہے کہ آپ، ورنہ حکم ہوتا راہب بن جاؤ ایک کونے میں بیٹھو اور عبادت کرو. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا ہو، ہم ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں، اس کا دنیا میں بھی یقیناً فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی. اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا گیا جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی جب آپ نے انہیں قوم عمالقہ کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا تھا. یاد ہے نا آپ کو، سورہ بقرہ میں بھی ڈیٹیل سے پڑھا تھا. آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں کہتے تھے، ہم نہیں لڑ سکتے، وہ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں، ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے. تو وہ تذکرہ بھی وہاں پر کر دیا گیا کہ ایک وہ تھے اور ایک اللہ کے حبیب کے اصحاب تھے کہ زخمی ہیں، نڈھال ہیں، لیکن اللہ کے حبیب نے فرمایا ہم پھر لڑنے کے لیے جائیں گے، مقابلہ کرنے کے لیے. احد کا میں حوالہ آپ کو دے رہی ہوں. دوبارہ ریڈی ہو گئے جانے کے لیے، بالکل تیار تھے. جب 313 تھے بدر میں تب بھی مقابلے کے لیے تیار تھے. تو یہ وہ شان ہے جو یہاں بیان کی جا رہی ہے. پھر اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عطا کی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت سنائی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خبر دے دی تھی، مگر انہوں نے اس بات کو پس پش ڈال دیا. اور ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام نے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دے دی تھی، لیکن ان کی قوم نے بھی نظر انداز کر دیا. اب یہاں پر ایک بڑی پیاری بات آیت مبارکہ 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دین اسلام سارے ادیان پر غالب آ کر رہے گا. یعنی ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ جب یہ دین سارے ادیان پر غالب آ جائے گا. فرمایا وَدِينَ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى دِينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. یہاں پر ایک کانسیپٹ تھوڑا سا سمجھ لیجئے. ایک وقت ابھی آئے گا ایسا کہ یہ جو دین اسلام ہے یہ باقی سارے مذاہب اور ادیان پر غالب آ جائے گا. ابھی وہ وقت نہیں آیا. گو کہ ہمیں بالکل نظر آ رہا ہے کہ قیامت کسی بھی لمحے آ جائے گی، اس کے باوجود ابھی وہ وقت نہیں آیا. اور اس وقت میں کیا ہوگا؟ یہ نہیں ہوگا کہ سب مسلمان ہو جائیں گے، یہ نہیں ہوگا.
ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ اچھا سب مسلمان ہو جائیں گے, کوئی زمین پہ کافر ہی نہیں رہے گا. نہیں, ایسا نہیں ہوگا, ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوگا. ہمیشہ ہر دور میں کافر اور مومن, اللہ کے ماننے والے اور اس کا انکار کرنے والے ہر دور میں تھے, ہر دور میں رہیں گے. ہوگا کیا کہ دین اسلام غالب آ جائے گا, یعنی کہ جو پاور ہوگی, جو اتھارٹی ہوگی, جو حکم ہوگا, جو نظام ہوگا, وہ اسلام کا نظام ہوگا. باقی سب اپنے چھوٹے چھوٹے کہتے ہیں نا دکانیں کھول کر بیٹھے رہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن عالم پر جو نظام عالم ہوگا نا, وہ اسلام کا نظام ہوگا. یعنی آپ یہ کہتے ہیں نا کہ جیسے بہت سارے چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں مثال کے طور پر, لیکن جو اصل اوتھینٹک ادارہ ہے وہ ایک ہی ہے, وہ سب اس کے انڈر ہیں, اپنی منمانی نہیں کر سکتے. باقی دین اسلام میں کسی کو اس کی عبادت گاہ بنانے سے نہیں روکا گیا اور نہ روکا جائے گا. اپنے اپنے طور پر جس کو جس کی عبادت کرنی ہے, نہیں ان کو ہدایت قبول کرنی ان کی مرضی ہے, کوئی جبر نہیں ہے, کوئی زبردستی نہیں ہے. لیکن نظام عالم جو ہوگا پوری دنیا پر, وہ اسلام کا نظام ہوگا. یہی بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ انشاءاللہ اسلام پوری دنیا پر غالب آ کر رہے گا. یہ جو نظام ہے اسلام کا, اللہ تعالیٰ نے سورہ صف میں مسلمانوں کو یہ بھی بتا دیا کہ اللہ سے تجارت ایسی تجارت ہے جس میں خسارے کا کوئی امکان نہیں ہے, کوئی نقصان اس میں نہیں ہے, سراسر نفع ہی نفع ہے. کیوں؟ کیونکہ اس تجارت کا جو پارٹنر ہے نا آپ کا, جس سے آپ تجارت کر رہے ہیں, دوسری سائڈ پر وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو سوچ لیجیے آپ کہ جس کا پارٹنر اللہ ہو, جس کا یہاں پارٹنر اس سینس میں ہے کہ تجارت کے دو فریق, معاذ اللہ, اللہ کا تو کوئی ہمسر نہیں ہے, کوئی اس کا ثانی نہیں ہے, لیکن بتایا جا رہا ہے کہ جس سے آپ تجارت کر رہے ہیں نا, جو پارٹی ہے دنیا میں جیسے آپ کہتے ہیں, جو دوسرا فریق ہے. دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے, اگر آپ کسی بہت ہی آنےسٹ اور رچ آدمی سے بزنس ڈیل کر لیں تو آپ کو کیا ٹینشن ہوگی کہ یہ میرے پیسے کھا جائے گا, اس کو کس چیز کی کمی ہے. وہ دیانتدار بھی ہے, رحم دل بھی ہے, مہربان بھی ہے, منصف بھی ہے, دولت مند بھی ہے, تو کیا آپ کو اس سے کوئی ڈیل کرنے میں مشکل ہوگی؟ کوئی ملینر شخص جاتا ہے کسی دکاندار کے پاس کہ مجھے اتنی تم سے پروڈکٹس خریدنی ہے, میں تم سے خریدوں گا, وہ کہے گا بسم اللہ آئیے, ضرور آئیے. اور کوئی اگر کنگلا جائے گا تو پریشانی ہو جائے گی, یہ پیسے کہاں سے دے گا میرے ساتھ بزنس کرنے آ گیا. یہ ہوتا ہے دنیا میں کہ نہیں؟ کہ آپ, یہ بھی تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کا فریق کون سا ہے. تو یہاں پر یہ ہے کہ اللہ سے تجارت کرنے والے کا کبھی کوئی نقصان نہیں. وہ تجارت اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا اور اللہ کی رضا کے لیے مال اور جان قربان کرنا. اور یہی وہ پیاری بات ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم میں سے کون ضمانت دیتا ہے اللہ پر ایمان لانے کی, اپنی جان اور مال اللہ کے حکم کے تابع کر دینے کی, اور یہ کہ تم وہ چیز مجھ سے بیعت کرو, مجھ سے وعدہ کرو کہ جو چیز تم اپنے نفس کے لیے پسند نہیں کرتے میرے لیے بھی اس کو پسند نہیں کرو گے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا اگر ہم یہ تجارت آپ سے کر لیں, یعنی یہ بیعت کر لیں, یہ سودا کر لیں, تو بدلے میں ہمیں ملے گا کیا, ہمارا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت, بدلے میں جنت ملے گی. تو فرماتے پھر ہمیں یہ سودا منظور ہے. تو یہ وہ شان ہے جو یہاں پہ بیان کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے تجارت کی, اور دوسری جماعت وہ ہے جس نے کفر کیا. ہم نے ایمان والوں کو کی ان کے دشمنوں کے خلاف مدد کی. تو پھر وہی والی بات ہے کہ مومن جو تھے کافروں پر اللہ کی مدد سے وہ غالب آ گئے. اور سورت کے اختتام پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ اہل ایمان سے تم اللہ کے دین کی دعوت اور مدد کے لیے ایسے ہی کھڑے ہو جاؤ جیسے حواری اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے تھے, دین کی تائید کے لیے, دین کے امپلیمنٹیشن کے لیے, اس کے فروغ و اشاعت کے لیے. پھر سورت کے اختتام پر وہی بات بتا دی گئی کہ خالی خولی باتوں سے کچھ نہیں بنتا. اللہ کے دین کی اگر آپ نے مدد کرنی ہے تو عملی طور پر کام کر کے دکھانا ہوگا. اس میں بہت سی دشواریاں بھی سامنے آ سکتی ہیں, لیکن آپ کے کہتے نا کہ آپ کو سپورٹ ہوگی اللہ کی, آپ کی کہتے ہیں میرے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے, مجھ پر کسی کا ہاتھ ہے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے, پولیٹیکل پارٹیز میں بھی ہوتا ہے, ایک بندہ بڑا آگے جا رہا ہوتا ہے, بڑھ بڑھ کے بول رہا ہوتا ہے, کہتے ہیں بھئی فلاں کا ہاتھ ہے اس پر, تو پھر لوگ اس سے گھبرانے لگتے ہیں, ڈرتے ہیں, اچھا اس کا ہاتھ ہے اس پر. یہ محاورے کے حساب سے میں آپ کو سچویشن بتا رہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم آگے تو بڑھو, میں ہوں تمہارے ساتھ.
تو جس کے ساتھ اللہ اس کو پھر کس چیز کی پرواہ ہونی چاہیے. پھر اگلی سورہ ہے سورہ جمعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ جمعہ بھی مدنی سورتوں میں سے ہے اور مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے 62 اور نزول کے اعتبار سے 106 اس کا نمبر بتایا جاتا ہے. اس صورت میں جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نماز جمعہ کا تذکرہ کیا ہے آیت مبارکہ نمبر 9 میں. تو اسی نسبت سے اس سورت کو سورہ جمعہ کہا جاتا ہے. دیکھیں نا ہفتے کے 7 دن ہیں لیکن جمعہ ہی وہ دن ہے جس کے اوپر پوری کی پوری سورہ ہے اور اس کی فضیلت بھی ہے. یقینی طور پہ جمعے کی نماز کا بھی اس میں حکم ہے اور یہ بھی مین کراؤڈ تھا. جمعے کی نماز جو تھی وہ ایک کراؤڈ کے لیے تھی. وہ ایک نظام جو ہے معاشی اور معیشت اس کو پروموٹ کرنے کے لیے پولیٹیکل گراؤنڈز کو اپنے اسٹرانگ بنانے کے لیے نظام کو جمعے کا اجتماع رکھا گیا تھا. یہ بڑی حکمتوں والا موقع تھا. اور ویسے اوور آل بھی جمعے کے دن کی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں اور حدیث اس میں مروی ہیں کہ جمعے کے دن عبادت کرنا، غسل کرنا، سورہ جمعہ، سورہ کاف کی تلاوت کرنا، درود شریف کی کثرت کرنا، یہ سارے امور بڑے پیارے ہیں اور یقیناً اس کا اہتمام کرنا چاہیے. سورت کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کا جو آپ کو بھیجنے کا مقصد ہے بتایا جا رہا ہے کہ تلاوت آیات الہیہ، انسانوں کا ان کے باطن کا تزکیہ کرنا، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا، یہ اللہ کے نبی کی جو بعثت تھی، جو بھیجا گیا اللہ کے حبیب کو، یہ مقصد تھا. اور پھر یہاں پر یہ بھی بڑی پیاری بات بتا دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دینے، حکمت اور علم سکھانے تشریف لائے اور یہاں پر مثال دی گئی یہود کی. یہودیوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توریت عطا کی اور ظاہر ہے کہ بہت بڑی وہ نعمت تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا. تو جب انہوں نے توریت پر عمل نہیں کیا تو ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہو. گدھے کے اوپر آپ ماسٹرز کا سلیبس لاد دیں تو کیا وہ ماسٹرز کہلائے گا؟ یا اگر آپ اس کے اوپر ساری بکس آپ اس کے اوپر ڈال دیں میڈیسن کی تو کیا وہ ڈاکٹر بن جائے گا؟ وہ صرف اس کا بوجھ اٹھا رہا ہے، وہ صرف اس کا وزن اٹھا رہا ہے، وہ صرف لوڈ کر رہا ہے اس کو، اس سے اس کو کچھ لینا دینا نہیں ہے. تو قرآن پاک نے بظاہر تو یہ مثال یہود کی دی ہے لیکن کیا یہ ہمارے لیے نہیں ہے؟ آج اتفاق سے آج ہی ایسا کیو ٹی وی کا ٹاپک بھی یہی تھا. ایگزیکٹلی یہی آیت میں نے کوٹ بھی کی تھی کہ ہم اگر قرآن پر عمل نہیں کر رہے اور ہم سمجھ رہے ثواب مل رہا ہے پڑھ رہے، ثواب مل رہا ہے پڑھ رہے، سمجھ ہی نہیں رہے، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ پڑھ کیا رہے، صرف ثواب پہ خوش ہو رہے. تو یہاں پہ وہ مثال ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم نے اس پر عمل نہیں کیا تو ہم نے بھی صرف بوجھ ہی اٹھایا قرآن پاک کا، معاذ اللہ. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں فرما دیا کہ ایسے بوجھ سے بس کمر اس کی جھکی جا رہی ہے، مگر اس میں جو خزانے ہیں، جو اس میں علوم ہیں، جو اس میں حکمت ہے، وہ گدھے بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا میرے اوپر لدا پڑا ہے، اٹھائے پھر رہا ہے. امیجن کیجیے، میں اپنی ذات سے بات نہیں کر رہی کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے پاس کیا ہے. وہ دیکھیں دنیا کہاں پہنچ گئی، اس کو انہوں نے کھنگال لیا، ریسرچ کر رہے ہیں اس کے اوپر، ڈھونڈ رہے ہیں، اس سے دنیا بھی کما رہے ہیں. اب یہ بدنصیبی ان کی آخرت کی ان کو پرواہ نہیں ہے، لیکن انہی میں سے لوگ ایمان لائیں گے. انقلاب بھی انہی کی وجہ سے آئے گا. تو یہ بات یہاں پر بتا دی گئی کہ ہم نے عمل بھی کرنا ہے، غور و فکر بھی کرنا ہے. اور اس کی مثال ایسی ہے جو قرآن کو نہیں سمجھتا کہ کسی کے پاس ایک نہایت قیمتی لاکھوں روپے کا کوئی قیمتی سٹون ہو اور وہ سب سے مانگتا پھر مجھے خدا کے لیے ایک وقت کی روٹی کھلا دو، میں محتاج ہوں. اس نادان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے پاس کتنی قیمتی چیز ہے، اس کو کسی اور در پر جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس کے پاس وہ خزانے تھے. تو ہمارا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ ہم اتنے غافل ہیں، ہماری دنیاوی ترقی بھی رکی ہوئی ہے اور آخرت میں بھی اللہ نہ کرے ہم کہیں محروم نہ رہ جائیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کیا خزانہ ہے جس سے ہم بروئے کار لا سکتے ہیں، جس سے ہم فیض حاصل کر سکتے ہیں. تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں تذکرہ فرما دیا. پھر اس صورت میں مباہلے کی دعوت بھی دی جا رہی ہے کہ اگر واقعی
یہود اپنے آپ کو اللہ کا پیارا کہتے ہیں، کہتے تھے ہم اللہ کے محبوب ہیں، بیٹے ہیں، ولی ہیں اللہ کے اور اولیاء ہیں، اس طرح کی باتیں. تو کہا کہ پھر موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو، کیونکہ اولیاء اللہ یا جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں وہ تو دنیا کو قید خانہ سمجھتے ہیں. انسان جس کو شدید چاہتا ہے اس سے جدائی برداشت نہیں کر سکتا، اس سے ملاقات چاہتا ہے، اس سے ملنا چاہتا ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم تو بڑے فخر سے کہہ رہے ہو کہ تم اللہ کے پیارے ہو، تو ذرا موت کی آرزو تو کرو. تو تم موت سے ڈرتے کیوں ہو پھر؟ اور پیشن گوئی بھی کر دی گئی کہ یہ کبھی موت کی آرزو نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں. یہ بات یہاں پر بالکل واضح طور پر بتا دی گئی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ محض جھوٹی باتیں کہتے ہیں اور جھوٹ ہی کا سہارا لیتے ہیں. دراصل ان کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے یہ لوگ غافل ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ بتا دیا گیا کہ جو قرآن پاک نے پیشن گوئی کی تھی وہ بھی ہر بار پوری ہوئی. پھر سورت کے آخر میں جانے سے پہلے مومنوں پر جو نماز جمعہ کی فرضیت ہے اس کا بھی بیان کیا گیا کہ جب اذان سنیں تو ہر قسم کی تجارت، لین دین، خرید و فروخت چھوڑ دیں، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑے. دوڑ پڑے محاورہ ہے، ورنہ نماز کے لیے مسجد میں دوڑ کر جانا پسند نہیں کیا گیا. یعنی مقصد یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کیوں اتنی دیر آپ نے کی کہ آپ کو دوڑ لگانی پڑ رہی ہے. انسان دوڑ تب لگاتا ہے جب کسی چیز کے لیے لیٹ ہو رہا ہوتا ہے. اگر آپ نے پہلے سے پلان کیا ہوتا اور آپ کے لیے ایک چیز اہم ہوتی ہے تو آپ اس کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، ریلیکس ہو کر آپ چاہتے ہیں کہ میں ٹائم سے. اب جب فلائٹ ہوتی ہے ہماری تو ہم کتنی جلدی ایئرپورٹ پہ پہنچتے کہ نہیں، کہ اتنے آورز پہلے مجھے پہنچنا ہے، سکون سے چیک ان کرنا ہے اور پھر ریلیکس ہو کر بیٹھنا، پھر بورڈنگ ایریا میں چاہے بیٹھ کے انتظار کرنا پڑے. پتہ ہے نا اس بات کی اہمیت کہ فلائٹ اگر لیٹ ہو جائے گا تو کیا مسئلہ ہوگا، اگر مس ہو جائے گی تو کیا پرابلمز ہوں گے. تو اگر بائی چانس کسی کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی لیٹ ہو گیا اور وہ الگ بات ہے، ادروائز جمعے کی اہمیت آلریڈی پتہ ہے تو اس کی اور وہ اچانک تو دن آ نہیں جاتا، پورے 7ویں دن ہی آتا ہے، 7 دن کے بعد ہی آتا ہے نا. تو اس کی تیاری پہلے سے ہی ہونی چاہیے. اور اسی لیے کہا کہ ویسے تم دوڑو، مطلب اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرو. اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد کوئی حرج نہیں ہے کہ قصبے معاش میں دوبارہ لگ جائیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت عطا فرمائی اور کہا کہ پھر بے شک دنیاوی معاملات میں آپ لگ جائیں اور کوئی اس میں حرج نہیں. تو جمعے کے دن کی اہمیت، اس کی فضیلت بیان کی گئی. پھر اگلی سورۃ المنافقون ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ منافقون بھی مدنی سورتوں میں سے ہے اور مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے 63 اور نزول کے اعتبار سے 102 سورہ بتائی جاتی ہے. مدنی صورتوں میں سے ہے اور ظاہر ہے کہ مدینے میں منافقین تھے. جب مکہ میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پر مشرکین سے واسطہ تھا، اور جب آپ مدینہ تشریف لائے تو یہاں اہل کتاب بھی تھے اور منافقین بھی موجود تھے. تو اس کی پہلی آیت میں لفظ منافقون مذکور ہونے کی وجہ سے، یعنی منافق کون ہوتا ہے؟ جو زبان سے کچھ کہتا ہے اور دل میں اس کے اپوزٹ ہوتی ہے بات. اور دین کی اصطلاح میں منافق اس شخص کو کہتے تھے کہ جو زبان سے یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں ایمان لے آیا ہوں، مسلمان ہوں، اللہ اور اس کے نبی اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن وہ دل سے ان تمام باتوں پر ایمان نہیں رکھتا تھا بلکہ کافر ہی تھا اور کافروں ہی جیسا تھا، صرف زبان سے جھوٹ بولتا تھا. تو سورہ کی ابتدا میں منافقین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جو وہ زبانی اقرار کرتے تھے اور پھر جھوٹی قسمیں بھی کھاتے تھے اپنی ڈھال بنانے کے لیے اس کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی اور ان کے دشمن اسلام ہونے اور ان سے خبردار ہونے کی یہاں پہ تلقین کر دی گئی. دیکھیے بہت دفعہ اللہ کے حبیب نے درگزر فرمایا، منافقوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا، ورنہ کیا بات تھی کہ کیا اللہ کے نبی ان کی اصلیت جانتے نہیں تھے؟ فرمایا ان المنافقون لکاذبون، کہ منافق سب سے بڑے جھوٹے ہیں. یہ سب سے بڑے، دیکھیے ہم نے ابتدا میں بھی پڑھا کہ منافق کے لیے عذاب علیم ہے اور کافر کے لیے عذاب عظیم ہے. یعنی منافق کو دوہرا عذاب ہوگا کیونکہ وہ دل سے تو کافروں کی طرح کافر ہی ہے مگر زبان سے جھوٹ بھی بولتا ہے. کافر کہتا ہے میں کافر ہوں، میں اللہ کو نہیں مانتا، یا میں معاذ اللہ اللہ کے نبی یا یوم آخرت کو نہیں مانتا. مگر یہ کیسے مکار ہیں کہ یہ زبان سے کہہ رہے ہیں مانتے ہیں جبکہ دل سے نہیں مانتے. تو ان کا دوہرا عذاب ہے جس کا اللہ نے تذکرہ کیا. تو اس صورت میں منافقوں کے اخلاق، ان کے جھوٹ، جو ان کی سازشیں مکر و فریب کرتے رہتے تھے، اس کا تذکرہ کیا گیا.
مسلمانوں کے لیے ان کے دلوں میں جو بغض ہوتا تھا، جو دشمنی تھی، اس کا بیان کیا گیا اور کہا کہ ان کا ظاہر اور باطن بالکل اپوزٹ ہے، وہ زبان سے کچھ کہتے ہیں اور عمل کچھ اور کرتے ہیں۔ تو کئی اور صورتوں میں بھی ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن خاص طور پر اس صورت میں ان کی مذمت کی گئی اور واضح طور پر ان کی جو بری عادتیں تھی وہ بیان کی گئی۔ یا منافقوں کی 3 خاص صفات بیان کی جا رہی ہیں: جھوٹ بولتے ہیں، مکر کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ان کے ظاہر اور باطن میں جو تضاد تھا، ان کے دلوں میں کچھ تھا اور زبانوں پر کچھ تھا۔ تو یہ ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہیں یہ برائیاں ہم میں تو نہیں ہیں، تو ہمیں بھی منافقت سے بچنا چاہیے۔ اور پھر وہی بات ہے کہ جب اللہ سے ڈر نہیں لگتا تو لوگوں سے ہم کیوں ڈریں؟ یہ خیال یہاں پر رکھنا ہے کہ اللہ اس چیز کا حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اس کی پرواہ کی جائے، اس کی ناراضگی سے بچا جائے، بجائے اس کے کہ لوگوں کی۔ تو واضح احکامات بتا دیے گئے۔ اور آیت مبارکہ 8 میں رئیس المنافقین جو تھا اس کا بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ہر ظلم اور ہر جھوٹ کے بعد وہی بات بتا دی گئی کہ تم کتنے مکر کرو اور فریب کرو، ساری کی ساری عزت اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کا مددگار ہوا کرتا ہے۔ اور جو جھوٹی باتیں کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، اور منافقت کے ذریعے وہ دنیا کے فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ اپرچونسٹ ہوتے ہیں، جو لوگ چاہتے ہیں کہ کہیں سے بھی کوئی نقصان نہ ہو، ہر طرف سے فائدہ ہو جائے۔ اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے نا کہ اگر تم سے سب راضی ہیں تو پھر تم منافق ہو، کیونکہ اگر ہم، اور اسپیشلی جب ہم حق کے راستے پر چل رہے ہوتے تو ہم سے کوئی سب راضی ہو ہی نہیں سکتے۔ تو یہی بات یہاں بتا دی گئی کہ وہ صرف لچھے دار باتیں کرتے ہیں، بناوٹی باتیں کرتے ہیں، مکر و فریب کرتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ تو اس قسم کے افراد اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے سارے دعوے کھوکھلے ہیں، نہ ان کے دلوں میں ایمان ہے، نہ انہیں اللہ کی ذات پر یقین ہے، نہ وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں، اور نہ اہل ایمان سے محبت کرتے ہیں، نہ اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرتے ہیں، نہ ان میں ایثار کا جذبہ ہے، نہ احسان کا جذبہ ہے، نہ وہ اللہ کی ناراضگی سے خوفزدہ ہیں، نہ ان میں خشیت ہے۔ کتنی الگ الگ ان کی عادتیں بتائی جا رہی ہیں۔ خرچ کرنا ان کو برا لگتا ہے، اور عبادات کرنی ان کو گراں گزرتی ہیں، نماز پہ یہ سستی سے آتے ہیں۔ ساری ان کی برائیاں بتا دی گئی۔ پھر بتایا کہ منافق بظاہر ظاہری اعتبار سے بڑے پرکشش محسوس ہوتے ہیں، جسمانی اعتبار سے پروقار لگتے ہیں۔ منافق لوگ اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے لوگوں کو امپریس کر لیتے ہیں، بظاہر انہیں بات چیت کرنا اور باتوں میں الجھانا خوب آتا ہے، لیکن وہ اندر سے کھوکھلے ہیں اور بزدل ہیں۔ اور اگر کوئی ذرا سی آواز اونچی کان میں پڑ جائے تو ان کو ڈر لگتا تھا کہ کہیں ہماری منافقت کا جو پردہ ہے وہ چاک نہ ہو جائے، یا ہم پر کہیں اللہ کا کوئی عذاب نہ آ جائے یا موت نہ آ جائے۔ تو اس طرح سے وہ ڈرے رہتے تھے، اندر ہی اندر خوف زدہ ہوتے تھے۔ اور مسلمانوں کے سامنے، کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے تھے تو تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے، اور جب پیچھے علیحدہ ہوتے تھے تو ان کے خلاف باتیں کر کے ان کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے۔ یہ منافقوں کا انداز ہے۔ سورت کے آخر میں مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ کہیں وہ بھی منافقوں کی طرح اپنے مال اور اولاد میں مشغول ہو کر اللہ کے ذکر یا اس کی اطاعت سے غافل نہ ہو جائیں۔ اور ان کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ موت کے آنے سے پہلے خرچ کر لیں، ورنہ موت آ جانے کے بعد حسرت کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اور پھر وہی بات ہے کہ انسان کو بار بار نصیحت کی جا رہی ہے کہ جب موت کا وقت آئے گا تو کسی کو ایک سانس کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ جو وقت ہے اسی کو غنیمت سمجھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے۔ پھر سورہ تغابن ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تغابن 64 آیت ہے مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے، اور نزول کے اعتبار سے 107 مدنی صورتوں میں سے ہے۔ اور تغابن کا لفظ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے استعمال فرمایا، اور تغابن کہتے ہیں کہ نقصان کا دن، یعنی کہ ایک قیامت کا دن بھی یہ ہے، اسی نسبت سے اس کا نام جو ہے وہ تغابن رکھا گیا ہے کہ نقصان اٹھانے والا دن۔ بہرحال دیکھیے، جو ایمان نہیں لاتے ان کے لیے تو نقصان ہے ہی، مگر اہل ایمان بھی اس دن سوچیں گے کہ کاش اس سے زیادہ ہم نے نیکی کی ہوتی، اس سے زیادہ عمل کیا ہوتا۔ تو اسی مناسبت سے یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں اپنی حمد و ثنا بیان فرمائی، اپنی قدرت کا تذکرہ کیا، اور اپنے اوصاف بیان فرمائے، اور بتا دیا
کہ انسان دو گروہوں میں تقسیم کیے گئے ہیں. دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ جو اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو کفران نعمت کرنے والے، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں. پھر پچھلی قوموں کا اس میں تذکرہ کیا جا رہا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام یعنی رسولوں کے ذریعے جو ہدایت انہیں دی گئی تھی اس کا انکار کیا، تکذیب کی. تو چونکہ انبیاء علیہ السلام ان کے سامنے موجود ہوتے تھے، معجزات ان پر ظاہر ہو چکے ہوتے تھے، تو جب وہ تکذیب کرتے تھے تو ان پر عذاب آتے تھے. یہ میں بات اس لیے کلیئر کر رہی ہوں کہ آج بھی آپ کی اور میرے ہر طرف بہت سارے تکذیب کرنے والے کہ ہم سوچ رہے ہیں اس طرح عذاب تو نہیں آ رہے. یہ الگ بات ہے کہ پارشلی آ بھی رہے ہیں، لیکن اوور آل اس لیے نہیں آ رہے کہ اب اگر نبی موجود ہوتے اور معجزات بھی یہ دیکھ چکے ہوتے تو اسی لمحے جو سنت تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ جب نبیوں کو دیکھ کر بھی قومیں ایمان نہیں لاتی تھی تو ان کو ختم کر دیا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنہوں نے بھی تکذیب کی تھی انہیں اللہ کی طرف سے عذاب دیکھنا پڑا اور ان کو سزا دی گئی. پھر بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کو کفار کے لیے جو قیامت کا دن ہوگا وہ نقصان کا دن ہوگا. انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور مومنین صالحین جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے ان کے لیے وہ انعام حاصل کرنے کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا، اور ان کو بدلے میں جنت عطا فرمائی جائے گی. اب جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ اس کو یوم التغابن کہا گیا کہ قیامت کا جو دن ہے وہ نقصان اور خسارے کا دن ہے. یعنی کافر کا تو خسارہ ہے ہی ہے، اس کے لیے تو جہنم جو ٹھکانہ ہے. لیکن جو مسلمان تھے، جو عبادت گزار تھے، جو متقی پرہیزگار تھے، وہ یہ کہیں گے ہائے کاش جتنی ہم نے عبادت کی تھی، جتنی ہم نے اللہ کی اطاعت کی تھی، کاش ہم نے اس سے بھی زیادہ کی ہوتی. تو یہ بات یہاں پر واضح طور پر بیان کی جا رہی ہے کہ وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اس سے بھی زیادہ عمل کیا ہوتا. پھر سورت میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اموال، اولاد اور ازواج یہ بہت بڑی آزمائش ہے، ان کے بارے میں محتاط رہو، کیونکہ بعض اوقات انسان اپنی انہی خواہشات کے لیے یا اولاد کے لیے یا مال کی حوث میں یا پھر اپنے جن کو چاہتا ہے، اپنے جو قریبی لوگ ہیں، اپنے اسپاؤس ہیں یا جس سے محبت کرتا ہے، تو ان کی خاطر اپنی آخرت بھی تباہ کر لیتا ہے. اور ایسی روزمرہ ہم بہت سی مثالیں دیکھتے ہیں. تو نہ حلال حرام کی پرواہ کرتا ہے، نہ حقوق و فرائض کی، نہ اس کو اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت کی کوئی پرواہ ہوتی ہے، نہ ان کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہے جو اللہ اور اس کے نبی کے احکامات ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی محبوب چیزوں کو امتحان سمجھو اللہ کا. اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی جیسے ان کی محبت میں کوئی ہجرت نہیں کرتا، کوئی جہاد نہیں کرتا، کوئی اللہ کی رضا کے لیے اور کوئی جدوجہد نہیں کرتا. پھر سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حکم دیا جا رہا ہے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہیں، اللہ کی ناراضگی، اس کے عذاب سے ڈرتے رہیں، اس کی راہ میں خرچ کرتے رہیں اور بخل سے بچ کر رہیں. یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی اطاعت کرو. اس کے راستے میں خرچ کرنے اور بخل سے بچنے والوں کو ہی اقربی نجات نصیب ہوگی. پھر 14 آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہ یہی بات ہے کہ ہر امتحان میں ہوشیار رہو. کہیں تمہارے جو اولادیں ہیں، مال ہیں، تمہارے جو چاہنے والے ہیں، تمہارے جو اسپاؤس ہیں، کہیں وہ تمہارے لیے تمہارے دشمن نہ بن جائیں. تو اس طرح سے جب مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں تب بھی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی آگے پیچھے ہے نہیں تو ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں. لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ دنیاوی معاملات میں اپنی اولادوں کو، اپنے اہل و عیال کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کو کم. تو ہر طرح سے بتا دیا گیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، بخل سے بچو اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو. پھر سورہ طلاق ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے سورہ طلاق 65 سورہ ہے اور نزول کے اعتبار سے 96 مدنی صورتوں میں سے ہے. اور اس سورت کی پہلی آیت میں طلاق یعنی ڈیورس کیسے کرنا ہے، اگر رشتہ بنا ہے، بن بھی سکتا ہے، فطری بات ہے، اختلافات بھی ہو سکتے ہیں، وہ ختم بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس کو ختم کرنے میں بھی شریعت نے کچھ آداب مقرر کیے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کا احساس کرنے کا حکم دیا ہے. تو اسی نسبت سے اس میں احکامات بیان کیے گئے ہیں طلاق سے متعلق، خواتین کے حقوق سے متعلق. اسی لیے اس سورت کو سورۃ طلاق کہا جاتا ہے. اور خصوصاً اس میں جو ازواجی اور خاندانی معاملات تھے ان کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے.
طلاق کی کچھ اقسام کا بھی تذکرہ، اس کی عدت کا بھی بیان آ گیا۔ سورت کی ابتدا میں حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر میاں بیوی کو یہ جو رشتہ ہے اسے قائم رکھنا مشکل ہو جائے تو آپشن موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں نا اسلام سب سے زیادہ پریکٹیکل، سب سے زیادہ فطرت کے مطابق دین ہے، تو یہاں گھٹنے، زبردستی کرنے اور اپنی زندگی کو آپ سمجھ رہے جہنم بن چکی ہے مگر آپ اس جہنم میں رہ رہے ہیں، تو اس سے منع کیا گیا اور بتایا گیا کہ جب تم اپنی بیویوں کو اگر طلاق کا ارادہ کر لو تو ان کی عدت کا وقت شروع ہونے سے پہلے طور میں انہیں طلاق دو، یعنی طلاق کے بعد عدت کا حساب بھی رکھنا ہے اور پورا بھی کرنا ہے۔ بدنصیبی ہماری یہ ہے کہ ہم نکاح تو اس طریقے سے کرتے ہیں جو شریعت میں موجود ہے، ایجاب و قبول بھی ہوگا، مہر بھی مقرر ہوگا، قاضی صاحب یا نکاح پڑھانے والا بھی کوئی آئے گا۔ اب ضروری نہیں قاضی صاحب آئے جس کو کسی مسلمان کو پڑھانا آتا ہے نکاح، اولاد کا نکاح باپ بھی پڑھا سکتا ہے، بھائی بھی پڑھا سکتا ہے، اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں۔ بہرحال نکاح پڑھا جائے گا اور گواہ موجود ہوں گے، ایجاب و قبول ہوگا، یہ معاملات ہیں۔ لیکن جو رشتہ بنانے کا حکم اللہ نے دیا بنتا تو اس طریقے سے، لیکن وہ ختم اس طرح سے نہیں ہو رہا، وہ اس حکم کے مطابق ختم نہیں ہو رہا۔ جبکہ سورہ طلاق میں آپ کو شاید یہ بات جان کر حیرت ہو کہ طلاق کے بھی 2 گواہ بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے یہاں کچھ ایسے مسلک ہیں جن کے ہاں گواہوں کے بغیر طلاق نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں ہمارے یہاں ہو جاتی ہے، لیکن یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بیان کیا کہ وہ ایک تو پیریڈز کے دنوں میں طلاق نہیں دینی، اور فتویٰ بھی یہ موجود تھا کہ پیریڈز کے دنوں میں اگر کسی نے طلاق دی ہے بیوی کو تو وہ طلاق واقع نہیں ہوگی، وہ جب طہارت کا زمانہ ہوگا، جو طہور جس کو کہا جاتا ہے، اس میں طلاق دی جائے گی۔ پہلی ایک طلاق دینی ہے پہلے، یعنی کہ اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، عورتوں کو یہ طلاق سے ریلیٹڈ چیپٹر بتائیے کہ طلاق کی اگر اللہ نہ کرے نوبت آ جائے تو ایک ہی طلاق دینی ہوتی ہے، دیٹس اٹ، یہ رول ہے، ایک طلاق بس دینی ہے۔ اب چھوڑ دیں آپ اس بات کو، ایک طلاق دے کر اسی گھر میں وہ عورت عدت کرے گی، شوہر کے گھر میں، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر میاں رجوع کرنا چاہے وہ اپنی نیت بدل لیتا ہے، اور بیوی بھی آبویسلی اس کی بھی رضا لازم ہے، دونوں رہنا چاہتے ہیں ساتھ، رجوع ہو سکتا ہے۔ اگر وہ نہیں رجوع کرے گا، 1 مہینہ گزر جائے گا، رجوع نہیں کرتا، دوسرا مہینہ بھی گزر جائے گا، رجوع نہیں کیا، اب یہ مدت یہاں پر پوری ہو جاتی ہے، عورت چاہے تو واپس آزاد ہے، اب چاہے تو وہ عدت کے وہ والے دن پورے کرے اور دوسرا نکاح کر لے، یعنی ایک طلاق سے بھی طلاق واقع ہو سکتی ہے اگر آپ نے عدت کی مدت کو اویل نہیں کیا تو کیا ضرورت ہے توپ چلانے کی طلاقوں کی؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں ہے یہ 1 2 3 4 5 6 7 کیوں؟ تو یہ رول یہاں پر سکھایا جائے گا کہ ایک طلاق دینی ہے، اگر آپ رجوع نہیں کریں گے تو وہ بھی فائنلی ختم ہو ہی جائے گا رشتہ مدت کے بعد۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر فطرت کے مطابق، یہ کیسے ممکن تھا کہ اتنے پیارے دین میں طلاق جیسے سینسٹیو ایشو کو محفوظ نہ بنایا جاتا؟ خواب میں بھی ہو جائے گی، نیند میں بھی ہو جائے گی، یعنی کیا کھیل بنا کے رکھ دیا طلاق کا۔ لوگ ریگریٹ کر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، پچھتا رہے ہیں۔ لاکھوں ایسی مثالیں ہیں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا جب تم میں سے کوئی غصے میں ہے تو فیصلہ نہ کرے۔ ہمارے یہاں مولانا صاحب کہتے ہیں طلاق تو غصے میں ہی دی جاتی ہے، کوئی خرید کر جوڑے اور شاپنگ کرا کے تو نہیں بٹھا کے کہتا بیگم میں آپ کو طلاق دے رہا ہوں، جبکہ اسلام کا حکم یہی ہے کہ یوں ہی کہو، تمیز سے بٹھاؤ اس کو۔ کیوں نہیں لکھا ہوا کیا قرآن پاک میں کہ اگر تمہارا نہیں نباہ ہو رہا تو کچھ دے کر رخصت کر دو؟ دے کر کیا منہ پر دے مارو اور کہو جاؤ یہاں سے؟ نہیں، بیٹھے سکون۔ اب یہ تو ہمارے مزاج بنا دیے کہ آپ نے بیٹھ کے بات ہی نہیں کرنی، یہ تو ہماری تربیت ایسی ہوئی ہے نا کہ بیٹھ جائیں اور کہیں بھائی مسئلہ یہ ہے کہ
آپ کے اور میرے دونوں کی طرف سے، چاہے میں غلط ہوں چاہے آپ غلط ہیں، نبھ نہیں پا رہی بات. بیٹر ٹو لیو. نہیں ہو پا رہا معاملہ. ہم اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکتے. اب یہ بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ غلط ہیں میں غلط ہوں، کیا فائدہ ان باتوں سے؟ آپ سمجھ لیں کہ میں غلط ہوں، ٹھیک ہے. تو اب کیا ہے، آپ نے علیحدگی کی، اور مرد کو حکم کیا دیا اللہ نے؟ کچھ نہ کچھ اس کو دے کر رخصت کرو. تو یہی تو کہا ہے تمیز سے طلاق دو، حسن سلوک کرو. آپ کو آپ کا مولوی بتا رہا ہے محبت سے تھوڑی کوئی طلاق دیتا ہے، یعنی وہ بتا رہا ہے نوچ دو ایک دوسرے کے منہ اور بال کھینچ دو ایک دوسرے کے اور پھر طلاق دو. یہ بتا رہے ہیں نا ہمیں تو یہ سکھا رہے ہیں. یہ بتائیں کہ تمیز سے بیٹھ کر ختم کرو رشتہ. کو خدا نخواستہ اینڈ آف لائف تھوڑی ہے. نہیں ہو سکا، پیچ اپ نہیں ہوا، اب ایک سوشل ایشو بن چکا ہے. ایک طرف اتنا مایوب سمجھا جاتا ہے طلاق کو کہ ایک لگتا ہے کہ خدا نخواستہ کیا دھبا لگ گیا یا کیا خدا نخواستہ عذاب آ گیا. دوسری طرف آج کئی ہمارے بچوں کو، ہماری نئی نسل کو تو پرواہ بھی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یوں شادیاں ہو رہی ہیں، یوں ختم ہو رہی ہیں. کمٹمنٹ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی پیچ اپ کرنے کی عادت ہی نہیں ہے. ایسے مزاج کے لوگ کہیں ٹک کے نوکری بھی نہیں کر سکتے، کسی جگہ پہ کوئی کاروبار شروع کریں گے وہ بھی نہیں چلا سکیں گے، کیونکہ برداشت ہی نہیں ہے. کچھ نہ کچھ تو چیزیں، اب ریزن ہوتا ہے نا، اب یہ بھی تو جج کرتے ہیں کیا چیزیں ہیں جو برداشت کی جا سکتی ہیں کیا نہیں. اس کے لیے تو حکم ہے کہ آپ مشورہ کریں. اللہ نے حکم دیا دونوں فریقین گھر والوں میں سے کچھ معتبر لوگوں کو بٹھائیں، ریزنز پتا کریں کیا واقعی یہ کوئی عقل کی بات ہے بھی الگ ہونے کی، یا ایسی بیتوکی باتوں پہ. یہ کہتی ہے بیوی میرے میاں کو آؤٹنگ کا شوق نہیں ہے، میں نہیں رہ سکتی ان کے ساتھ. اور میاں صاحب فرما رہے کہ یہ جو ہے اس کی بیوی جو ہے میری بہت خوبصورت نہیں ہے، اس کے بال لمبے نہیں ہے، یا اوور ویٹ ہو گئی، یا وٹ ایور. ایسے ایسے بے تکے مسائل کی وجہ سے بھی معاملات ہو رہے ہیں. تو اب جو ریزنیبل فیملی ممبرز ہوں گے وہ بیٹھ کے بتائیں گے کہ یہ تو چیزوں کو سالو کیا جا سکتا ہے، ایشوز کو، یا آپ اس پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں، یا آپ ایک دوسرے کی اس والی کمی کو برداشت کر کے بھی آگے چل سکتے ہیں. اور پھر یا تو وہ طے کریں گے کہ نہیں یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، یہ بندے کی اس کا تو یہ حق بنتا تھا. دونوں فریقین کی بات کی جا رہی ہے، دونوں پارٹیز کی، تو الگ ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے تو بڑا کوئی انسانوں والا طریقہ بتایا تھا. ہم جنگلی جانور بن چکے، ہمارے ہاں کوئی سننے اور سمجھنے کے لیے بات کو تیار ہی نہیں ہوتا. اتنی نفرت ایک دوسرے کے لیے دل میں آ جاتی ہے. کیسے ایک مومن مومن سے اتنی نفرت کر سکتا ہے؟ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے تم تو ایک ہو چکے ہو، اتنے تم کلوز ہو چکے ہو، تم کیسے ایک دوسرے سے اتنی نفرت کر سکتے ہو؟ تو یہ بات یہاں پر پھر واضح بتا دی گئی کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو، ان کی عدت کا وقت شروع ہونے سے جو پہلا طہر ہے انہیں طلاق دو. یعنی طلاق کے بعد عدت کا حساب رکھنا اور پورا کرنا پھر ضروری ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ یعنی جس عورت کو پیریڈز کا جو ٹائم ہے اس کی عدت کے لیے بتا دیا کہ 3 حیض، اس کو سلاست القروء کہا جاتا ہے، 3 جو ہے وہ سائیکلز کے انتظار کریں گے. اور اس کے بعد یہ بھی بتا دیا گیا کہ طلاق جو ہے وہ پاکی کے دنوں میں، یعنی طہر کے دنوں میں طلاق دینی چاہیے. اور اس کے بعد پھر بتا دیا گیا کہ جن خواتین کو فرض کیجئے کہ ابھی اس کی لڑکی کی ایج ایسی ہے کہ وہ پیریڈز نہیں ہے، تو اس میں عدت 3 مہینے کیلکولیٹ کیا جائے گا بجائے پیریڈز کی. تو یہ بات واضح طور پہ بتا دی گئی. پھر عدت بتائی جا رہی ہے کہ جو پریگننٹ خاتون ہے اس کی عدت ڈیلیوری کے حساب سے ہوگی. بتا دیا گیا کہ بچے کی پیدائش کے وقت اس کی عدت ختم ہوگی، چاہے وہ ڈیلیوری نیکسٹ ڈے ہو ڈیورس کے، یا پھر وہ بہت مہینوں کے بعد ہوگا، یعنی کم یا زیادہ مدت نہیں، بس ڈیلیوری اس کی شرط ہے. اور اس کے بعد پھر وہ بتا دیا گیا کہ جس عورت کا نکاح ہوا تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی تو اس کی کوئی عدت نہیں ہے طلاق کی صورت میں. آج طلاق ہوئی ہے، نیکسٹ ڈے وہ چاہے تو دوسرا نکاح کر سکتی ہے، آزاد ہے. اس کے بعد یہاں پر بیوہ عورت کی عدت بھی بتائی جا رہی ہے کہ جس عورت کا شوہر وفات پا جائے، چاہے اس کی رخصتی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، چاہے وہ ینگ ہے بہت یا بہت ضعیف ہے، 4 مہینے 10 دن اس کے شوہر کی وفات کی عدت وہ کرے گی، جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ عدت لازمی ہے، وہ عدت اس شوہر کا حق بھی ہے. اور
جو عورت پریگننٹ ہے تو اگین اس کی جو ہے فضائے حمل کے ساتھ ہی عدت ختم ہوگی. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر پھر بیان فرما دیا عدت کے مسائل کے بعد کہ طلاق رجائی کی صورت میں، یعنی اگر تمیز سے طلاق دی جا رہی ہے، ایک طلاق دی، پھر 1 مہینہ گزر گیا، پھر دوسری طلاق دی، تو رجائی کی صورت میں عدت کی تکمیل سے پہلے اگر کوئی شخص چاہتا ہے، نیک نیتی کے ساتھ بیوی کو نکاح میں رکھنا چاہتا ہے، تو وہ رجوع کر لے، اور اگر نہیں تو فرمایا دستور کے مطابق، یعنی خیر کے ساتھ، بالمعروف، بھلائی کر کے، اچھائی کے ساتھ اس کو رخصت کر دے. جو بھی ہم بات کر رہے تھے کہ غصے میں طلاق ہوتی ہے، پیار محبت سے نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ فرما رہے پیار محبت سے الگ کر دو، مگر یہی تو تربیت ہی نہیں ہوئی بھی. تو یہ تربیت ہونی چاہیے. اگر ہم ایسی تربیت اپنی بچوں کی کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ نوبت بھی نہیں آئے گی طلاق کی. مگر ہمارے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ ہم پہلے بچوں سے ان ٹاپکس پہ بات ہی نہیں کرتے. ہم نکاح کے بارے میں تو ان کو بتا دیتے ہیں مگر طلاق کے بارے میں نہیں بتاتے. ہم میں سے کتنی فیملیز ایسی ہیں کہ جب ان کے بھائیوں کی یا بیٹوں کی شادی ہو رہی ہوتی ہے تو اس سے پہلے وہ ان کو طلاق کے مسائل سمجھاتے ہیں. obviously نہیں کرتے ہم یہ ڈسکس، ہمیں برا لگتا ہے. ہم استغفر اللہ، توبہ توبہ، کیا بدشگونی کی باتیں شروع کر دی، اب طلاق کی باتیں شروع کر دی، ابھی شادی ہوئی نہیں. ہمارے جو خطیب آتے ہیں اور جو علماء ہمارے جو نکاح کا جو خطبہ پڑھنے آتے ہیں یا سم ٹائمز دعائیں کرنے آتے ہیں تو وہ بھی طلاق کی بات نہیں کرتے. لوگ کیا کہیں گے، شادی میں بیٹھے ہوئے طلاق کی باتیں کر رہے ہیں. مذاکر کرا ہو جائے گا، تھریٹ ہو جائیں گے لوگ، یا ان کو برا لگے گا. یہی باتیں ہیں نا. تو پھر وہ کر گزرتے ہیں، وہ مصیبتیں ان کو فیس کرنی پڑتی ہیں. آپ نے کبھی بھی ڈسکس نہیں کیا، پھر کب کرنا تھا ڈسکس؟ جب وہ طلاق دے چکے گا پھر آپ کیا بتائیں گے؟ اب تو کر چکا وہ اپنی خطا. تو اس وجہ سے یہاں پر قرآن پاک سے نکاح بھی سکھانا ہے اور قرآن پاک سے طلاق کا بھی جو اصول ہے وہ بیان کر دیا گیا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ، اللہ نے آسانیاں دی ہیں آپ کو، اگر طلاق دینی ہے تو وہی شریعت کے مطابق ہی طلاق دی جائے گی. اور اس کے بعد پھر یہاں پر یہ بھی بڑی بات ہے کہ جب نکاح ختم کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا، مثلا اب وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے نہیں نکاح میں رکھنا بیوی کو، تو اس میں ایک شرط تو یہ لگا دی گئی کہ اچھی نیت کے ساتھ حسن سلوک کر کے چھوڑنا ہے. دوسرا، گواہوں کو بھی یہاں پر بیان فرما دیا گیا کہ جب ارادہ کر لو تو 2 گواہ بھی مقرر کر لو. تو یہ بڑی پیاری بات ہے کہ جس طرح نکاح کے وقت گواہ موجود تھے، اسی طرح سے طلاق کے وقت بھی گواہ موجود ہونے چاہیے، جو کہ ہمارے ہاں تو کوئی تصور ہی نہیں ہے اس بات کا. اور تنہائی میں بھی، رات کی تاریکی میں بھی، کسی بھی وقت کوئی بھی نکاح کو ختم کر دے اور کوئی اس کو پوچھنے کہنے والا نہیں ہے. تو یہ بات یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو خاص احکامات آئے ہیں ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور بتا دیا گیا کہ اگر ڈیورس ہو جاتی ہے تو عدت کے دنوں میں بھی اگر بیوی کا نان نفقہ شوہر کے ذمے ہے اور بچے کی پیدائش اگر ہوتی ہے تو بچے کے بھی سارے اخراجات جو ہیں وہ شوہر اپنی حیثیت کے مطابق وہ سارے اخراجات کرے گا. اور بچے کی رضاعت کے جو 2 ایئرس کا جو نرسنگ کا پیریڈ ہے وہ 2 سال تک بھی ماں کے کھانے پینے کا، اس کی ساری ضروریات کا انتظام شوہر کرے گا. آپ دیکھیں اسلام ایسے حقوق بیان کر رہا ہے، اور ہماری سوسائٹی میں جو پریکٹسز ہو رہی ہیں وہ دور دور تک اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہمیں نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی توفیق دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر سورہ تحریم یہاں پر بیان کی جا رہی ہے. اچھا، یہ جو بھی سورہ طلاق تھی تو اس میں بھی اگر آپ ابتدا میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء کہہ کے پکارا. یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، حکم اللہ کے نبی کے لیے نہیں ہے. اللہ کے نبی کا اس سے کوئی تعلق نہیں، نہ آپ نے کبھی اپنی کسی زوجہ کو طلاق دی، نہ آپ نے کبھی اس عمل کو پسند فرمایا. تو یہ اہمیت بیان کی جا رہی ہے کہ حبیب آپ، یعنی آپ کے جو لوگ ہیں، آپ کی جو امت ہے، انہیں بتا دیجیے. تو معاذ اللہ یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہرگز ہرگز نہیں تھا. اسی طرح سے یہ جو سورہ تحریم ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اس میں بھی
علماء تحقیق یہ بیان کر رہے ہیں یہ حکم بھی اللہ کے نبی کے لیے نہیں. اللہ کے نبی معاذ اللہ ان کی شان نہیں ہے کہ جو چیز اللہ نے حرام کر دی ہو وہ اس کو حلال کر لیں. یہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کے حبیب کبھی بھی ایسا کوئی عمل نہیں کر سکتے. یہ شان نبوت شان رسالت کے خلاف بات ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کی تھی معاذ اللہ اللہ کے نبی نے اس کو حلال کر لیا اپنے اوپر, یا جو اللہ نے حلال کی تھی اللہ کے نبی نے معاذ اللہ اس کو حرام کر لیا. اس سے ریلیٹڈ بہت سے واقعات بیان کیے جاتے ہیں, اور جیسے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ ازواج مطہرات کی اہمیت کو, ان کے وقار کو, ان کے مرتبے کو, اور لانگ ٹرم پلاننگ ہے کہ ان سے ریلیٹڈ جو دینی علوم ہیں اس کی آتھینٹسٹی کو صفر کرنے کے لیے ایسی ایسی سازشیں رچی جاتی ہیں, ایسے ایسے گھڑے جاتے ہیں واقعات, اور ہم اندھا دھن اس کے اوپر یقین کر لیتے ہیں جس میں امہات المومنین کی توہین کا وہ باعث بن رہے ہوں. ایک پکچر ہمارے سامنے بنتی ہے معاذ اللہ کہ نبی کے گھرانے میں ایسی واقعات ہو رہے تھے, ایسی باتیں ہو رہی تھی کہ جس سے ان کی شان خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے امت کی نگاہوں میں کم ہو جائے. تو یہ بات یاد رکھیے کہ عام حکم یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا کہ امت کے لیے خاص حکم آ گیا کہ جو چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں انہیں حرام نہ کرو. اور باقی اس میں واقعات لکھے جاتے ہیں وہ جیسے پہلے بھی ہم نے بات کی, تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. اور پھر ایک یہ بھی پتہ چلتا ہے یہاں پر کہ ہر شخص اپنی ازواج کی خوشنودی چاہتا ہے, اور دین اسلام میں اپنی بیویوں کو خوش رکھنا, ان کی خوشنودی چاہنا کوئی نیگیٹو کانسیپٹ نہیں ہے. اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا احسنکم احسنوا لاہلہ, کہ تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیویوں سے اچھا ہے, اور میں اپنی بیویوں میں تم سب سے زیادہ اچھا ہوں. تو بیویوں کو خوش کرنا یا اپنے گھر والوں کو خوش رکھنا کوئی برائی کی بات نہیں ہے, لیکن جو جنرل رول ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ یہ کہ چاہے وہ ہماری ازواج ہوں, چاہے وہ ہماری اولاد ہو, چاہے وہ ہمارے ماں باپ ہوں, کوئی بھی ہمیں اللہ اور اس کے حبیب کے حکم سے بڑھ کر عزیز نہیں ہو سکتا. بس یہ رولنگز یہاں پہ ایک اللہ کی طرف سے واضح کر دی گئی, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کی تعلیم فرمائی. اور پھر یہاں پر ایک تلقین یہ بھی کی جا رہی ہے نبی کی ازواج کے بھی بارے میں کہ گھروں میں جو راز کی باتیں ہوں ان کو گھروں تک ہی رہنے دیا جائے. جو ایک دوسرے سے راز کی باتیں, اس میں کچھ واقعات ایسے بیان کیے جاتے ہیں, مثلا جیسے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ملاقات کی, پہلے کچھ آپ سے خاموشی سے کہا تو آپ رونے لگی, اور پھر کچھ فرمایا تو آپ مسکرانے لگی. تو بہت ازواج مطہرات نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی تھی, مگر آپ نے بیان نہیں کیا کہ کیا بات تھی, اس بات کو راز ہی رکھا. اور بعد میں وہ بات کسی طرح کھل گئی کہ آپ فرماتی ہیں کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں تم سے جدا ہونے والا ہوں, اللہ سے ملاقات کا وقت آ پہنچا ہے, تو میں رونے لگی. پھر فرمایا کہ میرے اہل خانہ میں سے سب سے پہلے آپ جنت میں مجھے ملیں گی, تو اس پر میں مسکرائی. تو جنرلی بات کچھ ایسے واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں, لیکن ہمیں اہل بیت اطہار امہات المومنین گھرانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو چونکہ قرآن میں ہم نے ان کے مقام اور مرتبے کو پڑھا, ان کی فضیلتوں کو پڑھا, تو ان کے بارے میں اچھے ہی واقعات کو اخذ کرنا چاہیے, اور جس واقعے میں ان کی توہین ہو رہی ہو, ان کی شان کے خلاف جو بات کی جا رہی ہو, اس کو اگنور کرنا چاہیے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں, اور اس سے کوئی آپ کے ایمان میں کمی نہیں آ جائے گی اگر آپ یہ واقعہ اگنور کر دیں گے. تو اس حساب سے یہاں پر ایک جنرل حکم, قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے نا, اس میں تو ہر حکم کی کوئی حکمت ہے. تو اصول ہمارے لیے یہی ہے, ہم امت کے لیے, ہم مسلمانوں کے لیے, کہ اللہ نے جو حرام کر دیا کسی کی خوشنودی کے لیے, کسی کے خوف سے آپ اس کو حلال نہیں کر سکتے, اور اللہ نے جو حلال کر دیا کسی کو خوش کرنے کے لیے یا کسی کے ڈر سے, آپ اس کو اپنے اوپر حرام مت کیجیے. حلال کرنے اور حرام کرنے کا حکم جو آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے, سارا اختیار اس کو ہے, اور پھر اللہ کے بعد اس کے حبیب
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ تو ہماری اس میں اپنی کوئی ذاتی انا یا ہماری نفس کی خواہش یا کسی انسان کی رضامندی کو ہم نے ترجیح نہیں دینی، اہمیت نہیں دینی، بلکہ اپنے رب کے احکامات کو ترجیح دینی ہے۔ یہی حکم یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور تمثیلاً مثال دینے کے لیے، کیونکہ امہات المومنین جتنی متقی، پرہیزگار، دیندار، اور جو بار بار ان کے اوصاف بھی پتہ چلتے، کوئی بھی ان جیسا نہیں تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا کہ ازواج النبی بھی ہوں اگر، اور اگر وہ اللہ اور اس کے نبی کی فرما بردار نہ ہوں، جو کہ وہ تھیں، ان میں یہ سب اوصاف موجود تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو، آپ کا رب اے حبیب آپ کو ان سے بھی بہتر ازواج بھی عطا کرنے پر قادر ہے، وہ ان سے بھی بہتر بیویاں عطا کر دے گا، جیسے یہ فرما بردار ہیں، ایماندار ہیں، اطاعت گزار ہیں، توبہ کرنے والی ہیں، عبادت گزار ہیں، روزے دار ہیں، اور اس طرح سے فرما برداری کرنے والی اللہ تعالیٰ ایسی بھی اور بیویاں بھی اپنے نبی کو عطا فرما سکتے ہیں۔ تو معاذ اللہ، بس اتنی بات سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ عام حکم ہے، جیسے ہم نے یہ سورہ احزاب میں بھی پڑھا تھا کہ آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، آپ نیکی کریں گی تو دوہرا اجر پائیں گی، اور اللہ نہ کرے اگر گناہ کریں گی تو دوہرا عذاب۔ تو معاذ اللہ کیا اس سے یہ میں ثابت کر دوں کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا تھا یا کرنے لگی تھی تو یہ بات نازل کی گئی؟ نہیں، بلکہ یہ عام حکم ہوتے ہیں جو بتائے جا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو نبی کے گھرانے والوں کے لیے زیادہ سخت احکامات ہیں، وہ زیادہ متقی ہیں، زیادہ پرہیزگار ہیں، تبھی تو ان کو اتنا بڑا رتبہ ملا ہے، اتنا بڑا درجہ ملا ہے۔ اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ صرف فرض کرنے کے لیے بتا رہی ہوں، جو مفہوم یہاں سمجھ آتا ہے کہ اگر وہ اللہ اس کے نبی کی نافرمانی کرتی تو اس مقام کو نہ پاتی، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ اعزاز، یہ اکرام، یہ انہیں اللہ اور اس کے نبی کی فرما برداری کی صورت میں عطا کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، یعنی ان کی اصلاح، ان کی تبلیغ کی، ان کے تقوی کو، ان کی اطاعت کو ان کے دلوں میں بھرنے کی، پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اور 8ویں آیت میں خالص توبہ کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں تائب ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی بشارتیں عطا فرما رہے ہیں۔ اور 9ویں آیت میں کفار سے جہاد کا، جو جنگ کرتے ہیں ان سے جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے۔ 10ویں آیت میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ نبی کی بیویاں تھیں، مگر کفر کی وجہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوا نبی کی بیویاں ہونے کا، عذاب ہی اور جہنم ہی ان کا مقدر ہے۔ اور اس کے بعد 2 عظیم مثالیں، آسیہ زوجہ فرعون اور حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی 2 عظیم مثالیں پیش کی جا رہی ہیں۔ جس طرح کچھ ہستیاں مثال بن جاتی ہیں قیامت تک کے لیے، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان 2 عظیم عورتوں کی مثال پیش کی کہ یہ پاک دامن اور اطاعت گزار تھی۔ دیکھیں فرعون کتنا برا اور ظالم تھا، اور اللہ نے آسیہ بنت مزاحم، اس کو کیا مقام عطا کیا، ان کے لیے قرآن میں ان کو عظیم کہا گیا، جنت کی بشارت عطا کر دی گئی۔ تو کسی کے رشتے میں ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ اپنی دل کی کیفیت درست نہ ہو، اپنا عمل درست نہ ہو، اپنی نیت ٹھیک نہ ہو۔ تو یہ بات یہاں واضح بتا دی گئی، اور ہمیں بتا دیا گیا کہ کس طرح سے حضرت آسیہ جو فرعون کی زوجہ تھی، انہوں نے دین کے لیے مظالم برداشت کیے، تکالیف اٹھائیں اور حق پر قائم رہیں۔ ایسے حضرت مریم کی پاک دامنی اور کس طرح انہوں نے مشکل وقت گزارا، اللہ نے پھر ان کی تصدیق کا بھی انتظام فرمایا، اور یہ بتا دیا گیا۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے کہ مردوں میں تو بہت سے کامل مرد گزرے ہیں، مگر عورتوں میں 4 سب دنیا کی عورتوں کے لیے مثال بیان کیا گیا، آسیہ بنت مزاحم یعنی زوجہ فرعون، مریم بنت عمران، خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اور فاطمہ بنت محمد اور عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر۔ سنن ترمذی میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے جس میں واضح بتا دیا گیا کہ یہ وہ خواتین ہیں جو عالم اسلام کے لیے، پوری دنیا کے لیے مشعل راہ ہیں۔ جتنا فخر ہم ان پر کریں کم ہے، اللہ ہمیں ان خواتین جیسا بنائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔